अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैर वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आ जाते हैं फिर हमारी कहानी की तरफ। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक गुज़ारिश है कि आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें। एक छोटा-सा लाइक मेरी वीडियो को थोड़ा-सा और आगे बढ़ा देगा। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर लिया करें। और आज मैं फिर आप लोगों के लिए आप लोगों की चाहत यानी मलिक सफदर हयात साहब की कहानी लेकर आई हूँ। और आप कहानी का नाम है वादा माफ़। हो सकता है आप लोगों ने पहले भी सुनी हो, तो फिर सुन लीजिए और लाइक करिए। जराइम की दुनिया बड़ी भयानक होती है, लेकिन इसके किस्से पढ़ने और सुनने वालों को बड़ी दिलचस्प मालूम होती है। तो आइए एक बार फिर जुराइम की दुनिया में चलते हैं। पुराने किस्से और पुरानी यादें। वो मौसम बहार के इब्तिदाई दिन थे। रात के 11 बजे थे। थाने से पैगाम मिला कि कत्ल की एक वारदात हो गई है और गश्त करने वाली पुलिस पार्टी ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे याद है कि मैं बिस्तर पर लेट चुका था और नींद से पहले वाली खुशगवार कैफियत से दो चार था। इस खबर से जी तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन फर्ज की आवाज़ पर कान बंद नहीं किए जा सकते थे। मुजरिमों को थानेदार की सेहत और आराम की क्या परवाह। बहरहाल उठकर वर्दी पहनी, बीवी से जल्द आने का वादा किया और थाने पहुंच गया। जिस हवलदार ने मुलजिम को गिरफ्तार किया था वो बहुत खुश था। उसने मुझे बताया कि वो मामूल के मुताबिक गश्त पर था। उसके साथ एक सिपाही भी था। गली सुनसान थी, ज्यादातर घरों की बत्तियां बुझी हुई थी। अचानक एक मकान के अंदर से दौड़ो पकड़ो की आवाजें बुलंद हुई। साथ ही दौड़ने की आवाज भी सुनाई दी। हवलदार सिपाही के हमरा मकान के दरवाजे पर पहुंचा और सीटी बजाते हुए दरवाजा खटखटाया। उसके हाथ मारने से दरवाजा खुल गया। एक आदमी जो दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ आ रहा था, पुलिस को देखकर रुका और तेजी से अपना रास्ता तब्दील कर लिया। हवलदार उसके पीछे दौड़ा और उसे रुकने का हुक्म दिया। सहन में दरख्त उगे हुए थे। दौड़ने वाला दरख्तों की तारीकी में गायब हो गया और दूसरे ही लम्हे दीवार पर चढ़कर गली में कूद गया। हवलदार भारी जिस्म का आदमी था, इसलिए दीवार फाड़ना मुश्किल था। वो वापस दरवाजे की तरफ दौड़ा और गली में पहुंचकर दौड़ने वाले को पहले वार्निंग दी, फिर फायर कर दिया। फायर का मुहर्रिक उस शख्स का शोर था जो मुलजिम का पहले से ताकुफ कर रहा था। वो कह रहा था, ये कातिल है, इसे पकड़ो, इसने कत्ल कर दिया है, ये जाने न पाए। गोली मुलजिम की रान में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। शोर और फायर की आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला जाग गया। पता ये चला कि मुलजिम ने एक जवान जोड़े को, जिनके कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी, कत्ल कर दिया है। दोनों की लाशें बावर्ची खाने में पड़ी है। मर्द का नाम मुनव्वर हुसैन और उसकी बीवी का नाम मुमताज़ मालूम हुआ। उनका कोई बच्चा नहीं है। मैंने हवलदार से पूछा, मुलजिम कहाँ है? उसे मैंने मरहम पट्टी के लिए अस्पताल भिजवा दिया है, हवलदार ने जवाब दिया। उसकी हालत खतरे से बाहर है। मोहल्ले वालों ने उसी वक्त उसके जख्म पर पट्टी बांध दी थी। उन लोगों ने इंसानी हमदर्दी का सही मुजाहरा किया था। मुजरिम को सजा देना अदालत का काम है और अगर मुजरिम जख्मी हो तो मरहम पट्टी उसका हक है। आजकल ऐसे मनाजिर भी देखने में आते हैं कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो लोग ड्राइवर को पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं, मार मार कर अधमुआ कर डालते हैं। हालांकि हो सकता है कि कसूर उस बच्चे का हो जो अचानक गाड़ी के सामने आ गया हो। बहरहाल हवलदार की जुबानी सारी बातें सुनने के बाद मैंने उसे साथ लिया और वकवा पर पहुंच गया। वहां एक एएसआई और चंद सिपाही पहले से मौजूद थे। मकान के बाहर खासी तादाद में लोग जमा थे और घर के अंदर से रोने पीटने की आवाजें आ रही थी। एएसआई ने मुझे बताया कि उसने काफी हद तक ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी, ताहम अभी तक लाशों को अपनी जगह से नहीं हटाया गया था। मकान का सहन काफी कुशादा था और बावर्ची खानी रिहायशी कमरों से अलग हटकर बना हुआ था। उसका साइज एक दरमियानी कमरे के बराबर था। उसमें दो दरवाजे और एक खिड़की थी। एक छोटी सी खिड़की साथ वाले मकान की तरफ खुलती थी। वाज़ेह तौर पर अहले खाना के पड़ोसियों से खासे खुशगवार ताल्लुकात थे। इस वक्त वो खिड़की बंद थी। लाशें माँ आलाते कत्ल के बावर्ची खाने के वस्त में पड़ी थी। आलाते कत्ल मैंने इसलिए कहा है कि कत्ल के लिए दो चीज़ें इस्तेमाल की गई थी। उनमें से एक तो गोश्त काटने की खंजर नुमा छुरी और दूसरी जलाने की लकड़ी थी। वो 2 फीट लंबी खासी भारी लकड़ी थी। ये बात हैरत में डालने वाली थी कि अगर कातिल एक था तो उसने कत्ल के लिए दो चीज़ें इस्तेमाल क्यों की थी। इस मुख्तसर तफसील के बाद अब मैं आपको लाशों की कैफियत बताता हूँ। औरत की लाश मर्द की लाश के नीचे दबी हुई थी। पूरी तरह नहीं, सिर्फ जुज़वी तौर पर। औरत चित पड़ी थी और मर्द का सर उसके पेट के ऊपर था। औरत के जिस्म पर छुरी के 5 जख्म आए थे और उसके आसपास कसीर मिकदार में खून फैला हुआ था।
खून आलू छुरी मर्द के सर के करीब पड़ी थी। मर्द के सर पर लकड़ी से 2 चोटें लगाई गई थी। ये तफसील तिब्बी रिपोर्ट में बताई गई थी और ये लकड़ी मर्द की टांगों के पास पड़ी थी। चूंकि औरत की लाश नीचे थी, इसलिए वाज़ेह तौर पर पहले उसे ही कत्ल कर दिया गया था। एएसआई जो इस सूरत हाल पर काफी गौर कर चुका था बोला, मलिक साहब, मालूम होता है कि औरत बावर्ची खाने में अकेली थी। कातिल ने पहले इसे कत्ल किया और जब इसकी चीखें सुनकर इसका शौहर यहाँ आया तो कातिल ने उसे भी कत्ल कर दिया। हाँ, ऐसा हो सकता है, मैंने कहा, लेकिन ये छुरी और लकड़े वाला मामला समझ में नहीं आया। मैंने उस पर भी गौर किया है। कातिल औरत को कत्ल करने के बाद घात लगाकर खड़ा होगा। मेरा ख्याल है कि उसने बत्ती बुझा दी होगी और उस दरवाजे के पीछे खड़ा होगा। अंधेरे में छुरी के बजाय लकड़ी ज्यादा मौलिक हथियार साबित हो सकती है। सर की पुष्ट पर चोटों के निशान भी इसी थ्योरी की तस्दीक करते हैं। उसकी थ्योरी माकूल मालूम होती थी, लेकिन अभी तक बहुत सी बातें वजाहत तलब थी। मैंने पूछा, क्या कोई चीज भी चोरी हुई है? अभी तक किसी चीज की चोरी का इंकिशाफ नहीं हुआ है। घर वाले कहते हैं कि कोई चीज चोरी नहीं हुई है। औरत के बारे में मैं चंद बातें आपको बता दूं। उसकी उम्र 23-24 साल के लगभग थी। अगरचा मौत ने उसके चेहरे को बिगाड़ दिया था, मगर उसके नुकुश बता रहे थे कि वो एक हसीन औरत थी। बाद में मैंने उसकी तस्वीरें भी देखी। वो वाकई बहुत हसीन और पुरकशिश औरत थी। उसने तलाई चूड़ियां और बुंदे पहन रखे थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद कातिल उसकी चूड़ियां उतारना चाहता था। मैंने इस नुक्ता नज़र को जहन में रखकर मकतूला की कलाइयों और कानों का मुआयना किया, मगर ये बात करीने कयास मालूम नहीं हुई। कानों पर या कलाइयों पर कोई ऐसा निशान नजर नहीं आया जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता कि कातिल ने जेवर उतारने की कोशिश की थी। जो शख्स कत्ल का इर्तिकाब कर सकता था वो कानों की परवाह किए बगैर बुंदे भी नोच सकता था। चूड़ियां इतनी तंग नहीं थी, उन्हें थोड़ी सी कोशिश से उतारा जा सकता था। इन बातों से जाहिर होता था कि कत्ल का मुहर्रिक चोरी नहीं था। मर्द, जिसका नाम मुनव्वर हुसैन था, 27-28 बरस का, सेहतमंद और पढ़ा लिखा शख्स था। उसकी कलाई पर घड़ी बंधी थी। जेब में कुछ नकदी थी जिसकी मालियत मुझे याद नहीं रही। इस बात के बताने का मकसद ये है कि कातिल ने उसकी कीमती चीजों को हाथ भी नहीं लगाया था, लिहाजा इस कत्ल का मुहर्रिक नई या पुरानी दुश्मनी थी। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैंने आलाते कत्ल अपनी तहवील में ले लिए और लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। अगली सुबह मुलजिम को अस्पताल से फारिग कर दिया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो वह हवलदार के कमरे में फर्श पर बैठा हुआ था। उसे देखकर मुझे ताज्जुब हुआ। वो 23-24 बरस का दुबला पतला सा नौजवान था। उसके चेहरे पर जर्दी खंडी हुई थी। वो खासा खौफजदा दिखाई देता था। हवलदार ने मुझे बताया कि उसकी हड्डी महफूज रही थी। मैं उसे देखकर हैरान हो रहा था। गुज़िश्ता रात मैंने वारदात का जो भयानक नक्शा देखा था, वो चेहरा इस वारदात से मुताबिकत नहीं रखता था। ओए, क्या दुश्मनी थी तुम्हारी इनसे? मैंने पूछा। क्यों कत्ल कर दिया तुमने उन दोनों को? उसने मेरे पैर पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, जनाब, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। मलिक साहब, ये देखने में मिस्कीन लगता है, मगर अंदर से पूरा पक्का है। इसके ऊपर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा नाम मंजूर अहमद है जी, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। किधर के रहने वाले हो? उसने एक करीबी इलाके का नाम लिया जो मुझे याद नहीं रहा। उसने मजीद कहा कि वो रेलवे स्टेशन जा रहा था। ये झूठ बोलता है जी, हवलदार ने कहा। आखिरी ट्रेन तो 9:15 बजे निकल जाती है। इसे हमने 10 बजे के बाद पकड़ा है। सारा वाकया सच सच बताओ, मैंने कहा। तुम मुनव्वर हुसैन के घर क्या करने गए थे? जी जी जनाब, मैं गली से गुजर रहा था। उसने तजब्जुब करते हुए कहा। अचानक पकड़ो पकड़ो का शोर उठा। फिर एक आदमी दौड़ता हुआ मेरे करीब से गुजरा। इतने में राइफल चलने की आवाज़ आई और मुझे लगा जैसे जलता हुआ अंगारा मेरी रान में घुस गया हो। मैं ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। शोर सुनकर लोग इकट्ठे हुए। एक भले आदमी ने मेरे जख्म पर कपड़ा बांध दिया। फिर आपके सिपाही मुझे अस्पताल ले गए। जनाब, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। आदमी वो खासा ज़हीन मालूम होता था। उसने जो किस्सा बयान किया था काबिल यकीन मालूम होता था, लेकिन उसका लहजा और चेहरे के तासुरात साथ नहीं दे रहे थे। मैंने पूछा, कि वो आदमी सामने से दौड़ता हुआ आ रहा था? जी हाँ, सामने से ही आया था। तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? जी, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि क्या मामला है। उधर वो आदमी मेरे पास से गुजरा, इधर मुझे गोली लग गई। तुम इधर क्या करने आए थे? नौकरी की तलाश करने आया था जी। मेरे इस्तिफसार पर हवलदार ने बताया कि इसकी जेब से फूटी कौड़ी भी नहीं निकली थी। वो बिल्कुल खाली हाथ था। तुम वापस कैसे जाते? तुम्हारे पास तो किराए के पैसे भी नहीं थे। जनाब, मेरी जेब कट गई थी, इसलिए मैं बस पर सफ़र नहीं कर सकता था। स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन भी जा चुकी थी। ओए, तुमने अभी कहा था कि तुम स्टेशन जा रहे थे और अब कहते हो कि ट्रेन निकल चुकी थी।
دونوں باتیں صحیح ہیں جی۔ میں اسٹیشن سے شہر گیا تھا اور شہر سے واپس اسٹیشن جا رہا تھا۔ اسٹیشن سے شہر کیوں گئے تھے اور شہر سے واپس اسٹیشن کیوں جا رہے تھے؟ روٹی ٹکر کی تلاش میں شہر گیا تھا اور رات گزارنے کے لیے واپس اسٹیشن جا رہا تھا۔ بکنگ کلرک نے بتایا کہ ٹرین صبح 4 بجے جاتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ پلیٹ فارم پر تھوڑی سی نیند کر لوں گا اور صبح کی ٹرین سے واپس چلا جاؤں گا، مگر یہ آزمائش بھی قسمت میں لکھی تھی۔ باتیں وہ بڑی سمجھداری کی کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، مگر ٹرین پر تم کس طرح سفر کرتے؟ جیب تو تمہاری خالی تھی۔ حضور، ٹرین پر تو آدمی بغیر ٹکٹ بھی سفر کر سکتا ہے، پکڑا بھی جائے تو ٹی ٹی بابو کی منت کر لیتا ہے۔ جیب تمہاری کیسے کٹ گئی؟ میں ادھر سینما کی لائن میں لگا ہوا تھا، ٹکٹ کے پیسے میرے ہاتھ میں تھے، باقی پیسے جیب میں تھے۔ رش بہت تھا، بندے پر بندہ چڑھا ہوا تھا۔ میں ٹکٹ لے کر اندر چلا گیا۔ ہاف ٹائم میں نے کھانا کھانے کا ارادہ کیا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی شیطان کا بندہ جیب خالی کر گیا تھا۔ فلم ختم ہوئی تو میں نے اسٹیشن کی طرف دوڑ لگائی، لیکن ابھی میں اسٹیشن سے دور ہی تھا کہ ٹرین آئی اور روانہ ہو گئی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ اسٹیشن پر ٹرین 1 منٹ بھی نہیں ٹھہرتی۔ ان دنوں وہاں ایک سفری کمپنی آئی ہوئی تھی جو شامیانے لگا کر فلمیں دکھاتی تھی۔ میں نے منظور احمد کے بیان کو چیک کرنے کے لیے اس سے پوچھا کہ کون سی فلم لگی ہوئی تھی۔ پوسٹ تھی، اس نے جواب دیا، اور جواب بالکل صحیح تھا۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر وہ قاتل تھا تو اس کا محرک کیا تھا؟ نہ تو اس نے کوئی چیز چوری کی اور نہ ہی اس کے پاس سے کچھ برآمد ہوا تھا۔ رات کو تم نے کھانا کہاں سے کھایا؟ میں نے پوچھا۔ اسپتال سے کھایا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کھانا اتنی تکلیف کے بعد ملے گا تو میں بھوکا ہی سو جاتا۔ اس گولی پر میرا نام لکھا تھا نا، سو لگ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اتنی تکلیف سے کھانا ملے گا؟ جناب، میں تو بھوکا ہی واپس جا رہا تھا۔ گولی نہ لگتی تو رات بھر بھوکا ہی رہنا پڑتا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کھانے کی تلاش میں باورچی خانے میں گھسا ہو اور اتفاق سے مقتولہ ممتاز نے اسے دیکھ لیا ہو اور شور مچانے کی کوشش کی ہو اور اس نے گھبرا کر اسے قتل کر دیا ہو، لیکن بات دل کو لگتی نہیں تھی۔ وہ اتنی معمولی بات پر 2 قتل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے فرار کا راستہ کھلا ہوا تھا۔ وہ ممتاز بیگم کو دیکھ کر بھاگ سکتا تھا یا اسے اپنی مجبوری بتا سکتا تھا۔ ادھر حوالدار کو پورا یقین تھا کہ اس نے جس شخص کو بھاگتے دیکھا تھا وہ منظور ہی تھا، اگرچہ اس نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، مگر حلیہ اور قد کاٹ ہو بہو یہی تھا۔ اگر حوالدار کا قیاس صحیح تھا تو پھر ملزم منظور احمد نہایت ہی زیرک اور ہوشیار بندہ تھا۔ اس نے بڑے غور و فکر کے بعد قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ فلم دیکھنا، جیب کٹ جانے کا بہانہ، ٹرین نکل جانے کا بہانہ اور کھانے کی تلاش کا بہانہ، سب کچھ اس کے منصوبے کا حصہ ہو سکتا تھا۔ بظاہر وہ کمزور لگتا تھا، تاہم دبلے آدمی کی طاقت کا اندازہ عموماً غلط ہی لگتا ہے۔ تو اس کے کمزور نظر آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ زخمی ہونے کی وجہ سے اس کا خون کافی بہہ چکا تھا۔ میں نے بنظر غیر اس کے لباس اور جسم کا جائزہ لیا۔ اس کی آستینوں پر اور لباس کے اوپری حصے پر خون کے دھبے موجود نہیں تھے۔ شلوار پر اور اس کی قمیض کے دامن پر جو خون کے دھبے موجود تھے وہ اس کے اپنے خون کے دھبے معلوم ہوتے تھے۔ اس کی دائنی ہتھیلی پر مجھے رگڑ کا نشان دکھائی دیا۔ میرے استفسار پر اس نے جواب دیا، جناب یہ رگڑ گرنے کی وجہ سے آئی تھی، لیکن وہ رگڑ چھری یا کھردری چیز کے استعمال ہونے کی وجہ سے بھی آ سکتی تھی۔ اس پر محنت کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ وہ کون تھا اور اس کا مقتولین سے کوئی پرانا تعلق تھا یا نہیں۔ نیز ابھی قتل کے محرک کا اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ اچانک مجھے ایک بات یاد آئی۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، رات کو جو شخص پکڑو پکڑو کا شور مچا رہا تھا اور اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ کہاں ہے؟ حوالدار میری بات سن کر چونکا اور بولا، اس آدمی کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، بالکل غائب ہی ہو گیا۔ ممکن ہے کہ گواہی دینے سے گھبرا گیا ہو، میں نے کہا۔ لیکن ملک صاحب، وہ تو گھر کا آدمی تھا، اس مکان کے اندر سے باہر آیا تھا، دوبارہ اس کی آواز ہی نہیں سنی۔ اسے دوڑتے ہوئے دیکھا بھی تھا، لیکن پھر میں اس کے پیچھے لگ گیا اور اس کا خیال میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ وہاں بہت سے لوگ اکٹھا ہو گئے تھے، وہ بھی ان میں شامل ہو گیا ہوگا، لیکن وہ آگے نہیں آیا۔ آپ کا خیال ٹھیک ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ گواہی دینے سے گھبراتا ہوگا۔ اس شخص کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس واردات کا عینی گواہ ہے۔ منظور احمد، جو بڑے غور سے ہماری گفتگو سن رہا تھا، اچانک بول پڑا، اصل قاتل وہی ہوگا جناب۔ وہی کون؟ حوالدار نے سخت لہجے میں پوچھا۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ ہم کس آدمی کی بات کر رہے ہیں؟ معافی چاہتا ہوں جی، اس نے جلدی سے کہا۔ میں نے تو یوں ہی ایک اندازہ لگایا تھا۔ اس کی بات میں معقولیت تھی۔ گھر کا ایک آدمی پکڑو پکڑو کا شور مچاتا ہے لیکن پھر گواہی کے لیے آگے نہیں آتا، کیوں؟ کیا وہ خود ہی قاتل تھا؟
اور اس نے اس نوجوان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے فوراً تانگا منگوایا اور ملزم منظور احمد کو ساتھ لے کر مقتول منور حسین کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں بڑی تعداد میں مرد و زن تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میری آمد کی خبر سن کر مقتول کا بوڑھا باپ اکبر حسین باہر آیا اور مجھے ایک الگ کمرے میں لے گیا۔ ملزم کو میں نے ASI کی تحویل میں دے دیا تھا اور انہیں تانگے میں انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ تھانے دار صاحب، اس وقت ہمارا گھر ماتم قدا بنا ہوا ہے، اکبر حسین نے گلوگیر آواز میں کہا۔ ہمارے ہوش ٹھکانے میں نہیں ہیں۔ اگر آپ تفتیش کرنے آئے ہیں تو 2-4 روز کے بعد آ جائیں۔ اس وقت ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، میں نے کہا۔ جوان بیٹے کا صدمہ واقعی بہت بھاری ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ میں تفتیش وغیرہ کرنے نہیں آیا ہوں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ رات ہم نے ایک آدمی کو جو آپ کے مکان سے باہر نکل کر بھاگ رہا تھا گرفتار کیا ہے۔ وہ اپنا نام منظور احمد بتاتا ہے اور صحت جرم سے انکاری ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کو گولی لگ گئی اور سپاہی اسے گرفتار کر کے لے گئے۔ میں اسے شناخت کے لیے یہاں لایا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ گھر کے کسی فرد نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا ہو۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے اندر بلا لوں۔ وہ باہر تانگے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا، بولا بلوا لے۔ ویسے امید نہیں ہے کہ گھر کا کوئی فرد اسے پہچان سکے گا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت ہم سب سو رہے تھے۔ میں نے دروازے میں جا کر ASI کو آواز دی اور کہا کہ منظور کو اندر لے آئے۔ پھر اکبر حسین سے کہا، جس حوالدار نے منظور پر گولی چلائی تھی اس کا کہنا ہے کہ گھر کا کوئی آدمی ملزم کے پیچھے دوڑا تھا اور پکڑو پکڑو کا شور مچا رہا تھا۔ ہمیں اس آدمی کی گواہی چاہیے۔ وہ بھویں سکیڑ کر سوچنے لگا، پھر بولا، شور تو میں نے بھی سنا تھا، مگر میں یہ سمجھا کہ شور مچانے والا آپ کا آدمی تھا۔ اب آپ کے کہنے سے یاد آ رہا ہے کہ شور صحن کی اندر سے ہی سنائی دیا تھا، مگر وہ آدمی کون ہو سکتا تھا؟ گزشتہ رات گھر میں کتنے افراد تھے؟ اس نے گلوگیر آواز میں جواب دیا۔ جو 2 اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے علاوہ کل 4 افراد تھے۔ میں، میری گھر والی، میری بیٹی رضیہ اور میرا چھوٹا بیٹا تنویر۔ آپ ان افراد کو یہاں بلا لیں تاکہ یہ بھی ملزم کو دیکھ لیں۔ اس سے زیادہ میں آپ کو اور کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ منظور احمد ASI کی نگرانی میں کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ زخمی ہونے کی وجہ سے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتا تھا۔ اکبر حسین اپنی بیوی بچوں کو بلا لایا۔ رضیہ کی عمر 19-20 سال کے لگ بھگ تھی۔ تنویر اس سے چھوٹا تھا۔ اس کی عمر 13 یا 14 سال کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ ان سب نے اجنبی نظروں سے منظور احمد کو دیکھا۔ اکبر حسین کی معمر بیوی، جس کی نظر کمزور تھی، دیر تک منظور احمد کو گھورتی رہی۔ پتہ نہیں یہ تھا یا کوئی اور تھا۔ اس نے کہا، کل 11-12 بجے ایک آدمی ممتاز سے ملنے تو آیا تھا۔ اس وقت میرے اور دلہن کے سوا اور گھر میں کوئی نہیں تھا۔ سب اپنے اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا منظور احمد فرش پر بیٹھ گیا تھا اور اس نے اپنا سر نیچے کر لیا تھا۔ کیا دلہن نے بتایا نہیں تھا کہ کون ملنے کے لیے آیا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ منور کا کوئی دوست تھا۔ باقی افراد نے بھی منظور احمد کو نہیں پہچانا۔ میں نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا، کل رات واردات کے فوراً بعد کسی آدمی نے پکڑو پکڑو کا شور مچایا تھا۔ اس آدمی کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ کون تھا۔ آپ میں سے تو کسی نے اس آدمی کو نہیں دیکھا؟ میں نے محسوس کیا کہ تنویر کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن جھجک محسوس کر رہا تھا۔ ہاں بیٹے، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے ایک آدمی کو ساتھ والے گھر میں کودتے دیکھا تھا، تنویر نے کہا۔ شاید وہ گولی چلنے کی آواز سن کر گھبرا گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا۔ کچھ عورتیں دروازے میں کھڑی اندر دیکھ رہی تھیں۔ ان کی نظروں کا مرکز ملزم منظور احمد تھا۔ اچانک ایک عورت کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہائے میں مر جاؤں، اس نے کہا، یہ تو اپنا منظور ہے۔ وہ اندر آ گئی اور ملزم کو گھورنے لگی۔ وہ منظور ہے، یہ تیرے ہاتھ میں ہتھ کڑی، تو ادھر کیسے؟ وہ ادھیڑ عمر کی ایک خوش شکل اور خوشحال عورت نظر آتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، بی بی، کیا آپ اس کو جانتی ہیں؟ لو، جانتی کیسے نہیں؟ یہ تو ہمارے ہی ہاتھوں میں جمیا پلیا ہے۔ میرے سوالات کے جوابات میں اس نے بتایا کہ وہ مقتولہ ممتاز کی ممانی تھی اور اس کا نام زہرہ بی بی تھا۔ ملزم منظور اس کے قصبے کا رہنے والا تھا اور ممتاز کا پڑوسی تھا۔ خالہ، میں بے گناہ ہوں۔ منظور نے زہرہ بی بی کے پیر پکڑ لیے۔ مجھے بچا لو، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میں ممتاز کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں نے ASI کے ہمراہ اسے باہر بھجوا دیا اور تنویر سے پوچھا،
بیٹے، جس آدمی کو تم نے ساتھ والے مکان میں کودتے دیکھا تھا اس کا کٹ کاٹ کیسا تھا؟ اس بچے کے لیے اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں تھا۔ اس نے کہا، کوئی بڑا سا آدمی تھا، وہ بڑے آرام سے دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف غائب ہو گیا۔ اس کے باپ نے کہا، تم نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لڑکا کچھ نہیں بولا۔ میں نے اکبر حسین سے پوچھا کہ جس مکان میں وہ آدمی کودا تھا اس میں کون رہتا ہے؟ اس میں کوئی نئے لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں کرایہ دار ہیں یا انہوں نے مکان خرید لیا ہے۔ مرد کا نام شبیر علی ہے، بڑا چھوٹا سا کنبہ ہے، گھر میں صرف 2 عورتیں ہیں، ایک شبیر علی کی ماں اور شاید دوسری اس کی بیوی ہے۔ بیوی نہیں، بہن ہے، رضیہ نے کہا۔ پہلے ہم بھی اسے بیوی ہی سمجھتے تھے۔ شبیر علی کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ یہ شبیر علی آدمی کیسا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہمارا اس سے ابھی تک کوئی خاص واسطہ نہیں پڑا، دیکھنے میں تو اچھا ہی لگتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس کی کبھی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی، اندر کا حال اللہ ہی بہتر جانے۔ اچھا، اور کام کیا کرتا ہے؟ مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ اکبر صاحب، ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی یا آپ کے بیٹے کی کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولا، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہمیں کسی پر شبہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہو کوئی دشمنی ساتھ لائی ہو۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں اپنی بہو سے کوئی شکایت نہیں تھی، اکبر حسین کی بیوی نے کہا۔ بڑی سگھر اور شریف لڑکی تھی، اس نے کبھی کسی دشمنی کی بات نہیں کی تھی۔ میں نے اس وقت زیادہ سوالات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور واپس آ گیا۔ اس کے بعد میں مقتول منور حسین کے چند دوستوں سے ملا۔ منور حسین ایک سرکاری محکمے میں کام کرتا تھا، اس کی عمر 28 سال کے قریب تھی۔ اس کے دوستوں نے بتایا کہ منور دلیر اور غیرت مند آدمی تھا، اس نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی، تاہم وہ اپنی عزت کے معاملے میں بہت حساس تھا، بے عزتی یا گالی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس دوران میں نے منور حسین کے چند پڑوسیوں سے بھی بات کی، سب نے وہی باتیں بتائیں جو میں نے پہلے سن چکی تھی، لیکن جب میں نے شبیر علی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی مرد باہر نہیں آیا۔ دستک کے جواب میں ایک خوبصورت، صحت مند اور خوش شکل لڑکی نے دروازہ کھولا۔ اس کی عمر 25 اور 30 سال کے درمیان تھی۔ اس کے لب و لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ اس کا نام بعد میں فاطمہ معلوم ہوا۔ اس نے میرے استفسار پر کہا، شبیر گھر پر نہیں ہے جی، آپ 2-4 دن بعد آ کر پتہ کریں۔ کیا وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے؟ شہر سے باہر نہ گیا ہوتا تو میں آپ کو 2-4 دن بعد آنے کا کیوں کہتی؟ میں نے پوچھا، اسے گئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ وہ جی پرسوں گیا تھا۔ بی بی، تمہارے پڑوسی نے بتایا ہے کہ کل رات ایک آدمی درمیانی دیوار پھاند کر تمہارے گھر میں گھسا تھا، تم نے کسی کو دیکھا تو نہیں؟ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جی، ہمارے گھر میں کسی کو گھسنے کی کیا ضرورت تھی، ہم ایسے چکروں میں نہیں پڑتے۔ تمہارا بھائی کام کیا کرتا ہے؟ غلے کا کاروبار کرتا ہے، اس نے جواب دیا۔ مگر آپ اتنی لمبی چوڑی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تمہارے پڑوس میں ایک میاں بیوی قتل ہو گئے ہیں، میں ان کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ بی بی، پوچھنا تو پڑتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ یہاں نئے آئے ہو، اس سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ او جاؤ جی، اپنا کام کرو، میرے پاس اور بہت سارے کام ہیں، وہ بگڑ کر بولی۔ آپ کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ اکیلی عورت دیکھا کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے آس پاس کے لوگوں سے شبیر علی کے بارے میں پوچھ گچھ کی، مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ وہ شخص وہاں نیا آیا تھا اور بہت کم گھر سے باہر نکلتا تھا۔ محلے میں کسی سے اس کا میل جول نہیں تھا۔ چند لوگوں نے کہا کہ وہ شکل و صورت سے اچھا آدمی نہیں لگتا۔ میں نے ایک ASI کو اس شخص کی چھان بین پر مامور کر دیا اور ایک حوالدار کو منظور احمد کے قصبے روانہ کر دیا۔ یہ بات جاننے کے بعد کہ منظور احمد مقتولہ ممتاز کا پڑوسی تھا، میرے ذہن میں اس کی پوزیشن خاصی مشکوک ہو گئی تھی۔ واضح طور پر وہ بہت کچھ چھپا رہا تھا۔ شام کے وقت منظور کا باپ 2 رشتہ داروں کے ہمراہ تھانے پہنچ گیا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، اس کا نام چراغ دین تھا۔ ملک صاحب، میں اپنے بیٹے کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، یہ کارروائی اس نے نہیں کی، ہمارا پورا محلہ اس کی شرافت کی گواہی دے سکتا ہے۔ میں ضمانتی ساتھ لے کر آیا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میرے بیٹے کو رہا کر دیں، اس کی ماں اور بہنوں کی حالت بہت خراب ہے،
جب سے اس کے زخمی ہونے کی خبر ملی ہے تب سے اس کی ماں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ چراغ دین، تمہارا بیٹا موقع سے فرار ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے، میں نے کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے بہت ہی غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ جب تک ہماری تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو شریف اور بے گناہ سمجھتا ہے۔ جناب، آپ اس سے میرے سامنے ہی پوچھ گچھ کریں، میرے سامنے وہ کوئی بات نہیں چھپا سکتا۔ مجھے خیال آیا ہو سکتا ہے کہ منظور اکیلا نہ ہو۔ کوئی عجیب نہیں کہ جس شخص کو تنویر نے دیوار پھاندتے دیکھا تھا وہ منظور کا کوئی ساتھی ہو اور اصل کام اسی نے کیا ہو۔ چراغ دین، تمہارے بیٹے سے تو ہم بعد میں سوالات کریں گے، پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ منظور کے ساتھ جو شخص یہاں آیا تھا اس کا کیا نام ہے؟ اس نے لمحے بھر کے لیے سوچا، پھر بولا، سچ پوچھے تو مجھے اس کے کاموں کا زیادہ علم نہیں۔ یہ آج کل نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ اکیلا ادھر آیا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور تھا تو اس کا پتہ چل جائے گا، یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں نے ایک اور اندازہ لگایا اور اس سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے منظور کے لیے ممتاز کا رشتہ مانگا تھا؟ اس نے قدرے تعامل کرتے ہوئے کہا، آپ نے سچ سنا ہے، رشتہ ہم نے ضرور مانگا تھا، مگر کوئی ہیر رانجھے والا معاملہ نہیں تھا۔ میری گھر والی کو لڑکی پسند تھی، وہی ایک دفعہ رشتہ مانگنے گئی تھی۔ لڑکی کی ماں نے کہا کہ وہ لوگ کسی کو زبان دے چکے ہیں، اس لیے ہم دوبارہ نہیں گئے۔ ویسے ہمارے ان لوگوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ میں نے اسے باہر بھیج دیا اور منظور کو کمرے میں بلا لیا۔ وہ ایک سپاہی کے سہارے چلتا ہوا کمرے میں آیا اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا زخم کی وجہ سے اس کا پیر سوج گیا تھا اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ جناب، اگر آپ اجازت دیں تو میں نیچے بیٹھ جاؤں؟ اس نے کہا۔ کھڑے ہونے سے ٹانگ میں تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھنے میں وہ بہت سیدھا سادہ نظر آتا تھا۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ وہ جھجکتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ منظور احمد، تمہارا باپ باہر آیا بیٹھا ہے، میں نے اس سے کہا۔ اس کی زبانی مجھے ساری باتیں معلوم ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھی کا کیا نام ہے اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جناب، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میں اکیلا ہی تھا۔ مجھے ایک واقف کار نے بتایا ہے کہ تم ممتاز سے محبت کرتے تھے اور اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس نے عاجزی سے کہا، حضور، محبت تو نہیں تھی، صرف پسند کرتا تھا۔ میری ماں رشتہ مانگنے گئی تھی پر بات نہیں بنی۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے اسے ڈانٹ کر پوچھا۔ حضور، ڈر کی وجہ سے نہیں بتائی۔ حوالدار نے ٹھیک ہی کہا تھا، تم آرام سے منہ نہیں کھولو گے، ہمیں تم پر کافی محنت کرنا پڑے گی۔ حضور، اب جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ جو چاہیں پوچھ لیں، اس کا سچ سے جواب دوں گا۔ میں بہت کمزور آدمی ہوں، اگر آپ نے مجھے مارا تو میرا دم نکل جائے گا۔ میں بالکل بے گناہ ہوں حضور۔ ہم لوگ ایسی باتیں سننے کے عادی ہوتے ہیں، ہر مجرم یہی کہتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دوپہر کے وقت بھی اور رات کو بھی ممتاز سے ملنے گئے تھے۔ مجھے تفصیل سے ساری بات جاننا ہے اور تم مجھے ساری بات سچ سچ بتاؤ۔ اور یاد رکھو، میں جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ بالکل بھی نرمی نہیں کرتا۔ اس نے اقرار کیا کہ وہ واقعی ممتاز سے ملنے گیا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ صرف سلام کرنے گیا تھا۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے۔ اسے یہ اندازہ تھا کہ اس وقت گھر میں کوئی مرد نہیں ہوگا۔ دستک کے جواب میں ممتاز نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر تھوڑی سی حیران ہوئی۔ باجی، میں اپنے کام سے ادھر آیا تھا، منظور نے کہا، سوچا آپ کو سلام کرتا چلوں۔ آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ ہاں، اللہ کا شکر، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ منور تو اس وقت دفتر گئے ہوئے ہیں، میرے سسر بھی گھر میں نہیں ہیں، ورنہ میں آپ کو ضرور اندر بٹھاتی۔ کوئی بات نہیں، میں صرف سلام کرنے آیا تھا۔ اگر آپ نے اپنے گھر کوئی پیغام دینا ہو، کوئی چیز بھجوانا ہو تو مجھے دے دیں، میں رات کو واپس چلا جاؤں گا۔ منظور نے کہا کہ یہ بات سن کر ممتاز سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، میں کچھ چیزیں گھر بھجوانا چاہتی ہوں، آپ ایسا کریں کہ 1 گھنٹے کے بعد آ جائیں، میں گٹھی تیار کر رکھوں گی، مگر کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ آپ گٹھی بنا کر رکھیں، میں کل رات کو لے جاؤں گا۔ میرا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں، سارا دن گٹھی کہاں اٹھائے پھروں گا۔ منظور نے کہا کہ ممتاز ایک بار پھر سوچ میں پڑ گئی۔ قدر توقف کے بعد اس نے کہا، دراصل میں اپنے سسر اور گھر والوں کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی۔ اگر آپ رات کو آئیں تو پھر 9:30 بجے آئیں اور پچھلے دروازے سے آئیں، میں باورچی خانے میں آپ کا انتظار کروں گی۔ 9 بجے سب لوگ سو جاتے ہیں۔
آپ آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹائیں، میں خاموشی سے گٹھری آپ کے حوالے کر دوں گی۔ منظور نے بتایا کہ جب اس کی جیب کٹ گئی تو اس کے دل میں ممتاز سے پیسے ادھار لینے کا خیال آیا، لیکن پھر اس کی غیرت نے یہ بات گوارا نہیں کی۔ وہ فلم دیکھ کر سیدھا ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ وہاں ٹرین نکل چکی تھی۔ وہ کچھ دیر پلیٹ فارم پر پریشان پھرتا رہا، پھر اس دوران میں اسے خیال آیا کہ ممتاز اس کا انتظار کر رہی ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ کچھ پیسے گھر بھجوانا چاہتی ہو۔ اس نے سوچا کہ وہ ان پیسوں ہی سے بس کا ٹکٹ خرید لے گا اور گھر پہنچ کر رقم پوری کر دے گا۔ اس خیال کے تحت وہ ممتاز کی گلی میں پہنچا اور پچھلے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں ملا، مگر دستک دینے سے دروازہ کھل گیا۔ باورچی خانہ بالکل سامنے تھا۔ اسے دروازے کے سامنے ایک ہیولا سا دکھائی دیا۔ وہ یہ سوچ کر اندر چلا گیا کہ غالباً وہ ممتاز ہے جو تاریکی میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہے، لیکن وہ ہیولا غائب ہو گیا۔ منظور باورچی خانے کے دروازے میں رک کر تاریکی میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے ممتاز کو ہلکی سی آواز دی اور 2 قدم اندر چلا گیا۔ تب ہی اس کا پیر کسی نرم چیز سے ٹکرایا۔ اس نے جھک کر اس چیز کو چھوا تو وہ کسی انسان کی ٹانگیں تھی۔ پھر اسے فرش پر دراز 2 ہیولے بھی نظر آئے۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرایا اور تیزی سے باہر نکلا۔ تب ہی کسی نے پکڑو پکڑو کا شور مچا دیا۔ شور مچانے والا عقبی دروازے کے پاس کھڑا تھا، لہٰذا منظور کو سامنے والے دروازے کی طرف دوڑ لگانا پڑا۔ باورچی خانے سے آگے رہائشی حصے کے بائیں جانب ایک گلی سی بنی ہوئی تھی جو اگلے اور پچھلے صحن کو آپس میں ملاتی تھی۔ ابھی وہ دروازے سے کچھ دور ہی تھا کہ اس نے حوالدار کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس سے وہ اور زیادہ بدحواس ہو گیا اور دیوار پھاند کر گلی میں کود گیا۔ اس کے فوراً بعد فائر ہوا، گولی اس کی ران میں لگی اور وہ زمین پر گر گیا۔ حضور، یہ کل واقعہ ہے، اس نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ میری ممتاز یا منور حسین سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ مجھے خیال آیا کہ اگر منظور کا بیان صحیح ہے تو ممتاز نے اپنے گھر بھجوانے کے لیے ضرور کوئی گٹھری تیار کی ہوگی۔ بہت ممکن ہے کہ وہ گٹھری باورچی خانے میں ہی موجود ہو۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ لاش اٹھوانے کے بعد میں نے باورچی خانے کو سیل کروا دیا تھا اور ایک سپاہی ہر وقت وہاں پر پہرے کے لیے موجود رہتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے منظور کو حوالات میں بھجوایا اور ASI کے ہمراہ منور حسین کے گھر پہنچ گیا۔ ASI نے باورچی خانے کا تالا کھولا اور ہم اندر داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ فرش پر پھیلا ہوا خون خشک ہو گیا تھا اور کمرے میں عجیب سی بسان پھیلی ہوئی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ خاصا کشادہ باورچی خانہ تھا۔ اس میں برتن اور باورچی خانے کی ضرورت کے سامان کے علاوہ اناج کی چند بوریاں، 3-4 کنستر اور پانی کا ڈرم بھی رکھا ہوا تھا۔ ڈرم کے پاس کھرا سا بنا ہوا تھا جس میں گندے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ سرسری معائنے کے بعد میں نے باریکی سے تلاشی لینا شروع کر دی۔ چند منٹ کے بعد دروازے کے قریب رکھے ہوئے ایک خالی کنستر سے چھوٹی سی گٹھری برآمد ہو گئی۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں چند سلے کپڑے تھے جن کے درمیان زیورات کے 3 ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ سب سے اوپر والے ڈبے میں زیور کے علاوہ ایک رکا بھی تھا جس کا مضمون یہ تھا: پیاری امی، السلام علیکم۔ آج کل میں بہت پریشان ہوں۔ اس شخص نے مزید آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے روزانہ ملتی رہوں۔ میرے لیے یہ بات بہت مشکل ہے۔ آخر میں کب تک اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی رہوں گی؟ میں نہیں جاتی تو وہ بڑی دلیری سے گھر میں گھس آتا ہے۔ اس وقت یا تو گھر میں کوئی نہیں ہوتا یا سب سو رہے ہوتے۔ یہ مصیبت ٹلتی نظر نہیں آتی۔ منور کو جس دن اس بات کا پتہ چلا اسی دن قیامت آ جائے گی۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ منظور کے ہاتھ اپنا زیور اور 500 روپے بھجوا رہی ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ زیور شہناز کے کام آ جائیں گے۔ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ آپ کی غمزدہ بیٹی ممتاز۔ میں نے خط جیب میں رکھا اور گٹری کو جوں کا توں باندھ کر باہر آ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ گھر میں ممتاز کے ماں باپ اور رشتہ دار بھی آئے ہوئے ہیں۔ باہر نکل کر میں نے مقتول منور کے باپ اکبر حسین سے کہا کہ میں ممتاز کی ماں سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گٹری کے بارے میں جاننا چاہا۔ میں نے جواب دیا، میں گٹری کے ہی بارے میں ممتاز کی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے بیٹھک میں بیٹھا دیا اور ممتاز کی ماں کو میرے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اس کا نام ولایت بیگم تھا۔
اور وہ 45-46 سال کی خوش شکل عورت تھی۔ مزاج کی تیز معلوم ہوتی تھی، اس کے چہرے پر سوگواری پائی جاتی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور گٹھری اس کے سامنے رکھ دی۔ اس گٹھری میں کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا کھول کر دیکھ لیں اور پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ چیزیں کس کی ہیں۔ اس نے گٹھری کھولی اور جلدی جلدی ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی۔ چیزیں دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور بولی، یہ یہ تو یہ تو میری ممتاز کی چیزیں ہیں۔ یہ زیور بھی اسی کا ہے۔ یہ گٹھری آپ کو کہاں سے ملی؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی بیٹی گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی تو کیا آپ میری بات مان لیں گی؟ ہرگز نہیں، اس نے تیزی سے کہا۔ میری ممتاز ایسی لڑکی نہیں تھی۔ یہ بتائیں کہ کیا ممتاز کو کسی شخص سے کسی قسم کا کوئی خطرہ تو نہیں تھا؟ تھانے دار صاحب، میری ممتاز بہت نیک اور سیدھی اور شریف لڑکی تھی۔ اس نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ اس کا نہ کوئی دشمن تھا اور نہ ہی اسے کسی سے خطرہ تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے ایسے سوالات بالکل پسند نہیں ہیں۔ آپ ہم لوگوں کو پریشان کرنے کے بجائے قاتل کی کھوج لگائیں، اصل قاتل کو تلاش کریں۔ وہ ایک ماں کے خیالات تھے۔ ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ بعد مرنے کے اس کی اولاد نیک نام ہو اور اس کی برائیوں پہ پردہ پڑا رہے۔ میں نے ممتاز کا خط نکال کر ولایت بیگم کی طرف بڑھا دیا۔ یہ آپ کی بیٹی کا خط ہے۔ یہ اس نے مرنے سے کچھ دیر پہلے لکھا تھا۔ اس نے خط میرے ہاتھ سے لے لیا اور پوری توجہ سے پڑھنے لگی۔ خط کے مضمون سے یہ بات ظاہر تھی کہ ممتاز منظور پر بہت اعتماد کرتی تھی۔ اسے اس کی ایمانداری کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ لیکن جو بات مجھے شک میں ڈالتی تھی وہ یہ تھی کہ ممتاز نے جن 500 روپیوں کا ذکر کیا تھا اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس زمانے میں 500 روپے ایک بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ ان دنوں سونا 50 روپے تولہ تھا۔ 500 روپے میں تو 10 تولے سے زیادہ سونا خریدا جا سکتا تھا۔ آج کل تو سونے کے بھاؤ آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا منظور نے 500 روپے کی خاطر میاں بیوی کو قتل کر دیا تھا؟ لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ تھا۔ رقم منظور کے پاس سے برآمد نہیں ہوئی تھی۔ غالباً اس نے دوڑتے وقت رقم کہیں گرا دی تھی۔ یہ خط آپ کو کہاں سے ملا؟ ولایت بیگم کی لرزتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی۔ یہ خط اس گٹھری میں تھا اور یہ گٹھری باورچی خانے کے ایک کنستر سے برآمد ہوئی ہے، میں نے کہا۔ اس خط سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کی بیٹی کسی خطرے میں گھری ہوئی تھی۔ اسی خطرے کی وجہ سے اپنے شوہر سے دھوکہ کر رہی تھی۔ آپ مجھے اس شخص کا نام بتائیں جس کا اس خط میں ذکر کیا گیا ہے۔ مجھے تو ایسی کوئی بات نہیں معلوم۔ ولایت بیگم، اگر آپ میرے ساتھ تعاون نہیں کریں گی تو میں آپ کی بیٹی کے قاتل کو قانون کے حوالے نہیں کر سکوں گا۔ تھانے دار صاحب، قاتل گرفتار ہو نہ ہو، میں نہیں چاہتی کہ موت کے بعد میری بیٹی کی نیک نامی پر کوئی حرف آئے۔ اس نے خط تہہ کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اور اس وجہ سے آپ مجھے اس شخص کا نام بتانے پہ تیار نہیں جس کا آپ کی بیٹی نے اس خط میں ذکر کیا ہے۔ اس دنیا میں شیطانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے صاف کہتی ہوں کہ مجھے اس شخص کا نام معلوم نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اس خط کا ذکر کہیں بھی نہ کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، منظور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے ممتاز کا رشتہ مانگا تھا۔ میں نے منظور میں آج تک کوئی برائی نہیں دیکھی۔ ہمارے ساتھ اس کا رویہ ہمیشہ اچھا رہا ہے۔ رشتے تو کئی لڑکوں کے آئے تھے، منظور کا رشتہ بھی آیا تھا، لیکن ہمارے یہاں سے انکار ہو گئی تھی۔ انکار سے کسی کے دل میں کوئی رنجش نہیں ہوئی تھی۔ پھر انسان انسان ہی ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی وقت بھی برائی آ سکتی ہے۔ اگر منظور نے کوئی برائی کی ہے تو اس کا پتہ چلانا آپ کا کام ہے۔ وہ عورت کوئی تعاون کرنے پر تیار نہیں تھی۔ میں اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے گٹھری اس کے حوالے کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جس حوالدار کو میں نے منظور کے بارے میں چھان بین کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ 2 روز بعد واپس آیا اور ایک دلچسپ کہانی بھی ساتھ لایا۔ یہ کہانی اسے منظور اور ممتاز کے 1.5-2 درجن محلے داروں کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ اس کہانی کو میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ اپنی جگہ پر ایک الگ اور مکمل کہانی ہے، لیکن یہاں یہ کہانی دوہرے قتل کی تفتیش کے درمیان میں پھنس گئی، ورنہ یہ کبھی منظر عام پر نہیں آتی۔ حوالدار نے بتایا کہ کچھ عرصے قبل ممتاز کے قصبے میں رفیق عرف فیقہ موچی کا نام بہت مشہور ہوا تھا۔ اس نے مذکورہ قصبے میں ڈکیتی کی کئی پے در پہ وارداتوں سے زبردست خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا۔ اس کے گروہ میں کل 3 یا 4 آدمی تھے۔
اصل منصوبہ بندی فیکا موچی ہی کرتا تھا۔ یہ شخص اتنی ذہانت اور چابک دستی سے واردات کرتا تھا کہ سارے حفاظتی انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے تھے۔ یہ صرف دولت مندوں کو لوٹتا تھا۔ اس کی وارداتوں کا نمایاں پہلو یہ تھا کہ اس نے نہ تو کبھی کسی آدمی کو قتل کیا تھا اور نہ ہی کسی کو زخمی کیا تھا۔ واردات یہ ہمیشہ اسلحے کے ساتھ کرتا تھا، مگر منصوبہ بندی ایسی زبردست کرتا تھا کہ گولی چلانے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ پولیس ایک بار بھی اس پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ واردات کے بعد ایسے غائب ہو جاتا تھا جیسے دھواں ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ پولیس کے پاس نہ تو کوئی اس کا ریکارڈ تھا اور نہ ہی انہیں اس کا حلیہ معلوم تھا۔ واردات کے دوران یہ نقلی داڑھی مونچھیں استعمال کرتا تھا اور انہیں ایسے بے ڈھنگے پن سے لگاتا تھا کہ ان کا نقلی ہونا دور سے نظر آ جاتا تھا۔ اکثر لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ نقلی داڑھی مونچھیں بطور نقاب کے استعمال کرتا تھا اور دوسرا مقصد اس کا غالباً اپنی دہشت پھیلانا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ غالباً اس کی شکل اتنی خوفناک نہیں تھی جتنی ایک ڈاکو کی ہونی چاہیے۔ ایک رات فیکا موچی اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ ممتاز کے گھر میں ڈکیتی کی نیت سے گھس آیا۔ اس وقت تقریباً گھر میں 7 افراد تھے، جن میں 4 عورتیں، 1 بچہ اور 2 مرد تھے۔ فیکے نے ان سب افراد کو ایک کمرے میں اکٹھا کر لیا اور خود ان کی نگرانی کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی اور ہولسٹر میں ریوالور لگا ہوا تھا۔ اس کے 2 ساتھی اطمینان کے ساتھ قیمتی سامان اکٹھا کرنے لگے۔ ممتاز کے بعد بہادر علی نے بعد میں پولیس کو بتایا کہ فیکے موچی کے چہرے پر کسی قسم کی گھبراہٹ یا عجلت نہیں پائی جاتی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے گھر میں ہو۔ ہم آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، اس نے شائستہ لہجے میں کہا۔ صرف تھوڑا سا مال لینے آئے ہیں اور مال لے کر واپس چلے جائیں گے۔ کسی کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی آپ جیسے انسان ہیں۔ جن کو نیند آ رہی ہو وہ بے شک لیٹ جائیں۔ ہم بندوں کے ساتھ صرف اسی وقت چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں جب وہ ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عورتوں نے سروں پر چادریں ڈال رکھی تھی اور اپنے چہرے چھپا رکھے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ڈاکو نرم لب و لہجے میں بات کر رہا ہے تو انہوں نے پردے میں رہتے ہوئے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ فیکے موچی نے قدر توقف کے بعد کہا، چک غربی میں ہمیں صرف اس وجہ سے ایک پورے خاندان کو قتل کرنا پڑا تھا کہ انہیں اپنی جان سے زیادہ مال پیارا تھا۔ ممتاز نے بعد میں اپنی ایک سہیلی کو بتایا کہ اسے فیکے ڈاکو کی یہ بات جھوٹ معلوم ہوئی اور یہ بات حقیقتاً جھوٹی ہی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ فیکے نے انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولا تھا۔ اس بات سے اس کے دل میں خوف پیدا ہونے کے بجائے حوصلہ پیدا ہوا۔ بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، فیکا موچی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ یہ نہیں سوچتے کہ جان زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ جس کی جان گئی اس کا مال بھی گیا۔ لیکن آپ لوگ مجھے سمجھدار معلوم ہوتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ممتاز نے بعد میں بتایا کہ فیکے کی باتیں سن کر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا، آپ کی یہ نصیحتیں صرف دوسروں کے لیے ہیں یا اپنے لیے بھی ہیں؟ کیوں نہیں، فیکے نے جواب دیا، اپنے لیے بھی ہیں۔ تو پھر آپ اپنی جان کو ہتھیلی پر لیے پھر رہے ہیں؟ ممتاز نے بات کرتے ہوئے اپنی ہتھیلی کو دائیں بائیں حرکت دی۔ ایسا کرنے سے اس کی چادر سر سے ڈھلک گئی اور سر چہرے سمیت ظاہر ہو گیا، لیکن جوش کی وجہ سے اسے چادر ٹھیک کرنے کا خیال ہی نہیں رہا۔ آپ کیوں مال کی خاطر اپنی جان کو تباہی میں ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں؟ فیکا ڈاکو اس کی بات سن کر تھوڑا سا متاثر ہوا، بولا، میں اپنی جان کی حفاظت سے کبھی غافل نہیں رہا۔ یہ رائفل میں اسی لیے اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ ممتاز نے بعد میں کہا تھا کہ اس کے دل میں فیکے کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس ہمدردی کا سبب کیا تھا۔ وہ ہمدردی کے اس جذبے کی وجہ سے اسے وہ خوفناک ڈاکو بہت حقیر معلوم ہوا۔ اس نے غصے سے کہا، رفیق احمد، تم جھوٹ بولتے ہو، لوگوں سے نہیں اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ایسا کام کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ تمہیں کیا پتا کب کسی بندوق سے نکلی ہوئی گولی تمہارا سینہ چھلنی کر ڈالے گی۔ ڈاکوؤں پر لوگ پھول نچھاور نہیں کیا کرتے، گولیاں چلایا کرتے ہیں۔ ہر واردات کے بعد تمہاری جان زیادہ سے زیادہ خطرے میں پڑ جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ بندوقوں کا رخ تمہاری طرف ہو جاتا ہے۔ فیکے ڈاکو نے ایک گہرا سانس لیا اور عجیب نظروں سے ممتاز کو گھورنے لگا۔ الفاظ سے زیادہ ممتاز کی ہمدردیاں اسے متاثر کر رہی تھی، اور خصوصاً اس بات نے کہ ممتاز نے اسے فیکا موچی کہنے کے بجائے رفیق احمد کہا تھا، تاہم وہ ڈاکو تھا اور اتنی آسانی سے جھک نہیں سکتا تھا۔ گولیوں سے کھیلنا ہمارا پیشہ ہے، اس نے بظاہر بے نیازی سے کہا۔ ہم گولیوں کو روکنا بھی جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارے اندر یہ کمال موجود ہو،
मुमताज़ ने कहा, लेकिन एक गोली ऐसी है जिसे दुनिया की कोई ढाल नहीं रोक सकती। ये वो गोली है जो किसी मज़लूम के सीने से निकलती है और आसमानी बिजली बनकर ज़ालिम पर टूट पड़ती है। फीका डाकू चुप सा हो गया। रफ़ीक अहमद, तुम खुश शक्ल और पढ़े लिखे नौजवान हो। मैं इस नकली दाढ़ी मूछ के पीछे तुम्हारा असली चेहरा देख सकती हूँ। तुम इतने बुरे नहीं हो जितना तुम खुद को जाहिर करने की कोशिश करते हो। हो सकता है किसी दौलतमंद या जागीर ने तुम पर जुल्म किया हो, लेकिन उस जुल्म के इंतकाम का ये तरीका इंतहाई बुज़दिलाना है। अगर तुम्हारे दिमाग में अक्ल और बाजू में दम है तो मेहनत करके दौलत कमाओ। अगर इन दोनों चीज़ों से तुम महरूम हो तो भीख मांग कर गुजारा करो। फीका मोची वारदात के दौरान मसनूई दाढ़ी मूंछों के अलावा चेहरे पर थोड़ी सी कालक भी मल लेता था, जिसकी वजह से उसका रंग काला और चेहरा नाकाबिले शनाख्त हो जाता था। मुमताज़ ने उसे खुश शक्ल कहकर उसके दिल के तारों को छेड़ दिया था। ये बात उसने फीके पर नफ्सियाती असरात डालने के लिए कही थी और वो इसमें पूरी तरह कामयाब भी रही थी। फीके ने अपने साथियों को बुलाया और बगैर कुछ चोरी किए वहां से निकल गया। उसके बाद उसकी वारदातों का सिलसिला रुक गया। पुलिस ने यही अंदाज़ा लगाया कि फीका वो इलाका छोड़कर किसी दूसरी जगह चला गया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मुमताज़ की एक राजदार सहेली थी जिसका नाम शहला था। मुमताज़ अपनी एक एक बात शहला को बता देती थी। शहला ने ये सारी बातें अपने शौहर नजीब को बताई। नजीब के ज़रिए ये बातें हवलदार को मालूम हुई। हवलदार ने मुझे बताई और अब 35-36 साल के बाद ये बातें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फीके मोची की पुरस्रार रूपोशी के चंद हफ्ते बाद मुमताज़ को एक रुक्का मिला। रुक्का लाने वाली एक 7-8 साल की बच्ची थी जिसका नाम हम रूबी फर्ज कर लेते हैं। वो मुमताज़ के पड़ोस में रहती थी और अक्सर व बेशतर उनके घर आती जाती थी। वो रुक्का वो एक किताब में रख कर लाई थी और बड़ी राजदारी से मुमताज़ को दिया था। मुमताज़ ने वो रुक्का पढ़ा तो उसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। उसमें लिखा था, आप निहायत ही हसीन, निहायत ही ज़हीन और एक आला किरदार की मालिक, एक काबिल परस्तिश खातून है। मैंने जब से आपको देखा है मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं रहा। हर वक्त आपका तस्वुर मुझे बेचैन किए रखता है। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दें। आपके घर की जो खिड़की मगरिब की तरफ खुलती है, आज दोपहर को ठीक 2 बजे चंद मिनट के लिए उस खिड़की में आ जाएं। आपको देखकर आपके इस खामोश परस्तार को कुछ चैन आ जाएगा। अगर आप ना आई तो मुझे बहुत दुख होगा। रुके का मजमून जाहिर करता था कि लिखने वाला कोई माकूल और मुहज़्ज़िब शख्स था। रुका पढ़कर मुमताज़ को गुस्सा भी आया और अच्छा भी लगा। उसने रूबी से पूछा कि ये रुका उसे किसने दिया? मोहसिन चचा ने दिया, रूबी ने सादगी से जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि मुमताज़ बाजी के अलावा किसी को भी नहीं बताना। अच्छा, तो ये तुम्हारे चचा की कारस्तानी है? मुमताज़ ने कहा। और हजरत का नाम मोहसिन है? क्या ये तुम्हारे घर में रहते हैं? ये मेरे असली चचा थोड़े ही हैं, रूबी ने कहा। हमारे घर के पास रहते हैं। उन्होंने खुद ही अपना नाम मोहसिन चचा बताया था। हमारे घर कभी नहीं आए। मुमताज़ ने बवजह तज्जुस पूछा, ये तुम्हारे मोहसिन चचा कैसे आदमी हैं? उनकी शक्ल सूरत कैसी है? बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मुमताज़ कुरेद कुरेद कर मोहसिन के बारे में पूछने लगी। रूबी की जवाबात से जो नक्शा सामने आया वो ये था कि मोहसिन एक गोरा चिट्टा और खूबरू नौजवान है। अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी बातें करता है। उसके खूबसूरत बाल हर वक्त पेशानी पर बिखरे रहते हैं और वो बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल इंसान है। ये मुमताज़ के आइडियल महबूब का नक्शा था। उसने रुके को कई बार पढ़ा और न चाहते हुए भी ठीक 2 बजे मगरिब के सिमत खुलने वाली खिड़की में पहुंच गई। उसकी मुतलाशी नज़रें चारों तरफ तवाफ करती रहीं, मगर कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आया जो रूबी के बताए हुए हुलिये पर पूरा उतरता। मुमताज़ को इस बात से मायूसी भी हुई और उसके दिल में तजस्सुस भी पैदा हुआ। अगले रोज़ उसे रूबी के ज़रिए एक और रुका मिला। मोहसिन ने वालिहाना अंदाज में उसकी खिड़की में आने का शुक्रिया अदा किया था और उन लम्हात को अपनी ज़िंदगी के यादगार लम्हात करार दिया था। नेज़ दोबारा खिड़की में आने की दरख्वास्त भी की थी। चंद रोज़ तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। मुमताज़ मोहसिन के रुके जो रफ्ता रफ्ता तवील होते जा रहे थे वसूल करती रही और खिड़की में जाती रही, लेकिन मोहसिन कहीं नज़र नहीं आता था। गालबन वो छुप कर उसे देखता था। मुमताज़ के दिल में अपने पुरस्रार परिस्तार को देखने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। वो खुद उसे देखने की ख्वाहिश का इजहार करना नहीं चाहती थी, लेकिन बिला आखिर वो मजबूर हो गई। उसने पहली दफ़ा मोहसिन के नाम रुखा लिखा और पूछा, क्या आप मुझको ही देखते रहेंगे या खुद को भी कभी सामने लेकर आएंगे?
اس سوال کا جواب یہ ملا کہ ڈرتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ کر مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ آپ مجھے قریب سے دیکھیں تاکہ اگر آپ کو مجھ میں کوئی خامی نظر آئے تو میں اس کی وضاحت کر سکوں۔ اس بات نے ممتاز کو شش و پنج میں مبتلا کر دیا۔ اس نے روبی سے کریت کریت کر پوچھا مگر وہ محسن کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں بتا سکی جسے خامی کہا جا سکتا۔ ایک رکے کے بعد ممتاز نے محسن کے خطوط کے جواب دینے شروع کر دیے۔ اس نے محسن سے تصویر مانگی مگر جواب انکار میں ملا۔ محسن روبرو خود کو پیش کرنا چاہتا تھا۔ خط و کتابت نے دونوں کو خاصا قریب کر دیا تھا۔ ممتاز اپنے آئیڈیل سے ملنے کی خود بھی خواہش مند تھی، لہٰذا خطوط کے ذریعے دونوں نے ملاقات کے لیے وقت اور جگہ کا تعین کر لیا۔ یہ جگہ محسن کے ایک دوست کا گھر تھا۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، تاہم ممتاز روبی کو ساتھ لے کر گئی تھی۔ جب اس نے محسن کو دیکھا تو دم بخود رہ گئی۔ وہ اس کے تصور سے بھی زیادہ خوش شکل ایک بانکا سجیلا نوجوان تھا۔ اس نے بوسکی کا کرتا پہن رکھا تھا۔ اس کا رنگ گورا چٹا، پیشانی کشادہ، بال بھورے۔ اس نے جھکی ہوئی نظروں سے ممتاز کو سلام کیا اور سر جھکا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ صورتحال ممتاز کے اندازے کے بالکل الٹ تھی۔ وہ گھر سے روانہ ہوتے ہوئے خاصی نروس تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح ایک غیر مرد کی نظروں کا مقابلہ کرے گی اور کس طرح اس سے باتیں کرے گی، مگر وہ مرد تو اس کے تصور سے بھی زیادہ شرمیلا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ دبائے اور آنکھیں نیچے کیے یوں اس کے سامنے بیٹھا تھا جیسے کوئی پجاری دیوی کی مورتی کے سامنے بیٹھا ہو۔ ممتاز کچھ دیر تک اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، پھر بولی، کیا ہم یوں ہی چپ بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، محسن کے منہ سے ایک باریک سی آواز نکلی۔ تو پھر کوئی بات کریں؟ آپ بات کریں، میں سنتا ہوں، محسن نے کہا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ ممتاز کو آگے جھکنا پڑا۔ آپ تو لڑکیوں کی طرح شرماتے ہیں۔ جی، محسن کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ میں آپ کا مجرم ہوں۔ ممتاز کو اس کی آواز کچھ مانوس سی معلوم ہوئی۔ مجرم تو آپ واقعی ہیں۔ آپ کے اس شرمیلے پن نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کیا سزا دی جائے آپ کو؟ محسن نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے اور بولا، مجھے ہمیشہ کے لیے قید کر لے، یہی میری سزا ہے۔ تبھی ممتاز نے اس کی آواز پہچان لی اور اس پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ شخص جو آنکھیں نیچی کیے اس کے سامنے بیٹھا تھا وہ در حقیقت فیکا موچی تھا، وہ مشہور ڈاکو جس کی دہشت سے پورا قصبہ کانپتا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا لڑکیوں کی طرح شرما رہا تھا۔ ممتاز حیرت سے گنگ ہو گئی۔ کئی لمحوں تک اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ محسن عرف فیکا موچی سمجھ گیا کہ ممتاز نے اسے پہچان لیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ آپ مجھے پہچان لیں گی، اس نے کہا۔ وہ اسی طرح آنکھیں نیچی کیے بیٹھا تھا، اسی لیے میں آپ کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتا تھا۔ معاف کر دے مجھے۔ تمہاری یہ تبدیلی میری سمجھ سے باہر ہے، ممتاز نے ایک طویل توقف کے بعد کہا۔ کہیں تم نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے تو یہ بہرک نہیں بھرا؟ تم فیکے موچی ہی ہو نا؟ ہاں، یہ میرا ہی نام تھا۔ میں نے وقتی اور ضرورت کے تحت یہ نام اختیار کیا تھا۔ میرا اصل نام محسن رفیق ہے۔ لیکن کیوں؟ ممتاز نے جاننا چاہا۔ تم یہ سب کیوں کرتے رہے؟ تم ایک بہت ہی شریف آدمی لگتے ہو۔ میں نے جو کچھ کیا وہ میری جہالت تھی، لیکن میں اپنی مظلومیت کی کہانی آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا، کیونکہ اس ظلم کی وجہ سے جو راستہ میں نے اختیار کیا وہ برا تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے پر عاجزی اور شرمیلے پن کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اس بات نے ممتاز کو بہت متاثر کیا کہ پورے قصبے میں دہشت پھیلانے والا ڈاکو نہ صرف یہ کہ اس کی پرستش کرتا تھا بلکہ اس کے سامنے آنکھیں اٹھا کر بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ پھر وہ شکل و صورت اور قد و قامت کے لحاظ سے ایک مثالی نوجوان تھا۔ اس کا رکھ رکھاؤ اور رویہ بھی مہذب لوگوں جیسا تھا۔ اس نے ممتاز کے ایک ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بغیر کسی حجاب کے اس بات کا اعتراف کیا کہ ایک پشت قبل اس کے خاندان کے بعض لوگ جوتے گانٹ کر گزر بسر کرتے تھے۔ اسی نسبت سے اس نے خود ہی اپنے نام کے ساتھ لفظ موچی لگا دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پولیس کو اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ چال خاصی کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ پولیس نے اس کی تلاش میں آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے موچی خاندانوں کو کھنگال مارا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ ممتاز کو بھی اس سے محبت ہو گئی۔ کچھ عرصے تک دونوں میں چوری چھپے خط و کتابات چلتی رہی۔ محسن نے ممتاز کو کئی قیمتی تحائف بھی دیے۔ یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ ممتاز کی ماں ولایت بیگم کو بیٹی کی پوری اسرار سرگرمیوں کی وجہ سے شبہ ہوا۔ اس نے ممتاز سے سختی سے باز پرس کی۔ ممتاز نے محسن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔
विलायत बेगम के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसकी बेटी एक डाकू की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। अगर दुनिया को ये बात मालूम हो गई तो क्या होगा? मुमताज ने माँ की मिन्नत की कि वो सिर्फ एक बार मोहसिन से मिल ले, फिर उसके बारे में जो चाहे फैसला करे। तुम पागल हो गई हो? विलायत बेगम ने गुस्से से कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं उस काले चोर की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। उस जंगली को देखकर मैं जरूर बेहोश हो जाऊंगी। ऐसे खूंखार शख्स से खुदा बचाए। लेकिन मुमताज ने मोहसिन की तारीफों के पुल बांध दिए और अपनी माँ को उससे मिलने पर मजबूर कर दिया। विलायत बेगम ने कहा कि वो पर्दे में रहकर उस डाकू से बात करेगी और 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं देगी। मोहसिन उर्फ फीके मोची को सुबह के 10 बजे घर बुलाया गया। उस वक्त घर के मर्द अपने कामों पर गए हुए थे। विलायत बेगम ने जब एक खूंखार काले चोर के बजाय एक खूबरू और बाके सजीले नौजवान को बैठक में दाखिल होते देखा तो दंग रह गई। उसे यकीन नहीं आया कि ये वही डाकू है जिसकी रंगत सिया, चेहरे पर झाड़ झंकार दाढ़ी और हाथ में राइफल थी। बैठक में दाखिल होने वाला तो एक मुहज्जिब शर्मीला नौजवान था। वो किसी पहलू से फीका डाकू नहीं लगता था। विलायत बेगम पर्दे में रहने की शर्त भूलकर सामने आ गई। मोहसिन ने अपनी बातों से माँ को भी अपना गर्विदा कर लिया। उसने उसने यकीन दिलाया कि वो चोरी डकैती से तौबा कर चुका है और आइंदा बाइज्जत जिंदगी गुजारने का अज़्म रखता है। इन सारी बातों के बावजूद विलायत बेगम एक साबिक डाकू को अपना दामाद बनाने पर तैयार नहीं थी। ये बात हमेशा छुपी नहीं रह सकती थी। कुछ दिन वो उस बात को छिपाती रही और अस खुद ये कोशिश करती रही कि मुमताज़ मोहसिन का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। लेकिन मुमताज़ का कहना था कि जिस शख्स ने उसकी खातिर डकैती तर्क की, उसे सहारा देना उसका फ़र्ज़ था। विलायत बेगम ने मजबूर होकर ये बात अपने शौहर को बताई। उसके शौहर बहादुर अली को पहले तो अपनी बीवी की बात पर यकीन ही नहीं आया। क्या तुमने ये कहा है कि फीका डाकू हमारे घर में आता रहा है? उसने हैरानी से पूछा। इस हमारे घर में? हाँ, मैंने यही कहा है, विलायत बेगम ने जवाब दिया। तुम उसे देखोगे तो दंग रह जाओगे। वो अच्छी शक्ल सूरत का मालिक है और खानदानी आदमी लगता है। डाकू तो बिल्कुल भी नहीं लगता। पता नहीं उसने मेरी बेटी पर क्या जादू कर दिया है। सुबह शाम उसी की नाम की माला जपती है। विलायत बेगम, तुम फीके मोची की तारीफें कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। खुदा न खास्ता मेरा ये मतलब नहीं है कि हम अपनी बेटी का रिश्ता उसे दे दें, विलायत बेगम ने कहा। लेकिन सच्ची बात यह है कि वो लड़का है ही तारीफ के काबिल। कसम ले लो जो उसने एक दफ़ा भी आंखें ऊंची करके मेरे साथ बात की हो। हमेशा नीची नज़रों से बात करता है। मुझे तो उस पर तरस आता है। उसके माँ बाप मर चुके हैं और कोई बहन भाई भी नहीं है। जहन्नुम में जाए हमारी बला से। आज के बाद अगर उसने हमारे घर में कदम रखा या मुमताज़ ने उससे मिलने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी बात यह है कि मुमताज़ की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। अकबर हुसैन इशारतन अपने बेटे मुनव्वर का जिक्र कर चुका है। लड़का शरीफ है और सरकारी मुलाजिम है, यानी पक्की नौकरी है। हमें और क्या चाहिए? विलायत बेगम ने मुमताज़ को बाप के फैसले से आगाह कर दिया और मोहसिन से कह दिया कि वो दोबारा उनके घर का रुख ना करे। लेकिन वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। चंद रोज बाद उसने बहादुर अली को बाजार में रोक लिया और सलाम करने के बाद कहा, चाचा बहादुर अली, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बहादुर अली ने सर से पैर तक उसका जायजा लिया और फैसला किया कि वो कोई शरीफ आदमी है। उससे पहले उसने उसे कभी नहीं देखा था। क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ के रहने वाले हो? बात पर्दे की है, मोहसिन ने कहा। आए उधर होटल में चलकर बैठते हैं, कुछ लस्सी पानी भी हो जाए। बहादुर अली कदलिर तामुल के बाद मोहसिन के हमरा एक करीबी होटल में जा बैठा। इस इस्नाम में उसे कुछ शख्स सा गुजरा। मोहसिन ने खाने पीने की चीज़ों का ऑर्डर दिया और बेरे के जाने के बाद बोला, चचा मेरा नाम मोहसिन रफ़ीक है। इससे पहले मैं फीके मोची के नाम से मशहूर था, लेकिन अब मैंने ये नाम अपनी ज़िंदगी की तख्ती से मिटा दिया है। मैं शरीफ आदमी बन गया हूँ और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरी इस तब्दीली में आपकी बहादुर बेटी का हाथ है। आपको वो रात यकीनन याद होगी जिस रात आपकी बेटी ने मुझे गैरत दिलाई थी। उस रात के बाद से मैंने कोई वारदात नहीं की। बहादुर अली ने खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर बोला, तुमने बहुत अच्छा किया कि उस बुरे काम से तौबा कर ली। अब मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगा कि ये इलाका छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, जहाँ तुम्हें जानने पहचानने वाला कोई ना हो। मेरा यही इरादा है, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। बहादुर अली ने उसकी बात काटी, बोला, देखो मोहसिन, मेरी बेटी ने तुम पर बड़ा एहसान किया है। उसकी वजह से तुमने एक बहुत बड़ी बुराई छोड़ दी है। क्या तुम उसके एहसान के बदले में उसे हमसे छीन लेना चाहते हो? चाचा बहादुर अली, वो भी यही चाहती है। बस, बहादुर अली ने तेजी से कहा,
میں اس سے آگے کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ لڑکیاں اس معاملے میں نادان ہوتی ہیں، اس لیے خدا نے انہیں از خود اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ ہماری شرافت ہے کہ ہم نے تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ محسن مسکرایا اور سرد نظروں سے بہادر علی کو گھورنے لگا۔ یہ نظریں ان نظروں سے بہت مختلف تھیں جنہیں ممتاز اور اس کی ماں جانتی تھی۔ بہادر علی کو وہ نظریں بہت خوفناک معلوم ہوئی۔ محسن نے بہادر علی کی کلائی پکڑ لی اور بظاہر نرم لہجے میں بولا، چاچا، فیکے موچی پر پولیس ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ اگر یقین نہ آئے تو آؤ، ابھی تھانے چلتے ہیں۔ میں کچھ نہیں بولوں گا، آپ پولیس کو جو چاہیں کہانی سنائیں، لیکن یہ بات میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان ہاتھوں کے لیے ابھی کوئی ہتکڑی نہیں بنی۔ بہادر علی نے محسوس کیا کہ اس نرم گفتار نوجوان کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط ہے اور اس کی آنکھیں کسی شیر کی آنکھوں کی طرح سرد اور خوفناک ہیں۔ وہ گھبراہٹ محسوس کرنے لگا۔ دیکھو برخوردار، رشتے اس طرح طے نہیں ہوا کرتے۔ اس معاملے میں واقعی اناڑی ہوں، محسن نے جواب دیا۔ آپ میرے بزرگ ہیں، آپ ہی کوئی طریقہ بتا دیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں زبان دے چکا ہوں۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی بیٹی سے ضرور پوچھ لیں، وہ میرے حق میں فیصلہ کر چکی ہے۔ بہادر علی نے دل میں کہا، میں ایک موچی اور ڈاکو سے بیٹی بیاہنے کے بجائے اسے قتل کر دینا زیادہ بہتر سمجھوں گا۔ میں اپنی بیٹی کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ اس نے آج تک میری نافرمانی نہیں کی، وہ اس شخص کو قبول کر لے گی جسے میں پسند کروں گا۔ بات ختم کرتے ہی وہ رخصت ہو گیا۔ اس کے چند ہفتے بعد اس نے ممتاز کو بیاہ کر رخصت کر دیا۔ محسن نے اس اعتبار سے شرافت کا ثبوت دیا تھا کہ شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ حوالدار کی زبانی یہ کہانی سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس دوہرے قتل میں محسن رفیق عرف فیکے کا ہاتھ ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شبیر علی کے گھر میں کود کر جانے والا شخص بھی محسن ہی تھا، اور اغلب خیال یہ تھا کہ وہ شبیر علی کے گھر میں مقیم تھا اور وہیں سے منور حسین کے گھر میں گھس جاتا تھا۔ میں نے چند آدمی ساتھ لیے اور شبیر علی کے گھر جا پہنچا۔ دستک کے جواب میں اس دفعہ بھی شبیر علی کی بہن فاطمہ نے دروازہ کھولا۔ لو جی، حد ہو گئی، اس نے مجھ پر نظر پڑتے ہی کہا۔ آپ نے ایک ہی دروازہ دیکھ لیا ہے، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ 2-4 روز کے بعد آنا۔ ہم تمہارے گھر کی تلاشی لینے آئے ہیں، میں نے کہا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس گھر میں ڈاکو چھپے ہوئے ہیں، تم اپنی ماں کو لے کر ایک طرف ہو جاؤ۔ اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، بولی، کسی نے آپ کو وہم ڈال دیا ہے، ہمارے گھر میں ڈاکو کا کیا کام؟ کوئی بات نہیں، میں نے کہا، اگر ڈاکو نہ ملے تو ہم واپس چلے جائیں گے، 2-4 منٹ کی تو ساری بات ہے۔ اس نے ہمیں رکنے کے لیے کہا اور دروازہ بھیڑ کر واپس چلی گئی۔ میں نے 2 آدمی پچھلی گلی میں اور 1 آدمی منور حسین کے گھر میں متعین کر دیا تھا۔ فاطمہ کے جانے کے 2 منٹ بعد میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے چھوٹا سا کچا صحن تھا، آگے 3-4 کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں حوالدار کے ہمراہ کمرے کے دروازے کے قریب جا پہنچا۔ اندر سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ فیکے موچی، باہر آ جاؤ، حوالدار نے زور سے آواز لگائی۔ ہم نے مکان کو باہر سے گھیر لیا ہے، خالی ہاتھ باہر آ جاؤ۔ لمحہ بھر کے بعد دروازہ کھلا اور ایک 30-32 سال کا شخص باہر آیا۔ اس نے دھوتی کے اوپر بنیان پہن رکھی تھی اور خاصے مضبوط جسم کا مالک تھا۔ کیا بات ہے جناب، اس نے برہمی سے کہا، آپ کون سے قانون کے تحت گھر کے اندر گھسے ہیں؟ بلے بھائی بلے، حوالدار نے کہا، بڑی قانون کی باتیں جانتے ہو۔ یہ قانون نہیں تمہیں پتا کہ دروازے پر کسی مرد کو جانا چاہیے، ہر دفعہ عورت کو دروازے پر بھیج دیتے ہو۔ میں نے دیکھا اس کا ہاتھ دھوتی کی ڈب کی طرف سرک رہا تھا۔ یہ ہمارا گھر ہے، اس نے کہا، ہماری جائیداد ہے، آپ لوگ مہربانی کر کے دروازے سے باہر چلیں۔ اس کی ڈب خاصی ابھری ہوئی تھی، غالباً اس نے وہاں کوئی ہتھیار چھپا رکھا تھا، لیکن میں نے اسے ہتھیار نکالنے کا موقع نہیں دیا اور تیزی سے اپنا ریوالور نکال کر اسے نشانے پر رکھ لیا۔ ریوالور دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مسئلہ کیا ہے جناب عالی؟ اس نے قدر نرم لہجے میں پوچھا۔ یہاں آپ کس کی تلاش میں آئے ہیں؟ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اندر جتنے آدمی ہیں ان سب کو باہر بلاؤ۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام شبیر علی ہے، اندر میری ماں اور بہن کے سوا اور کوئی نہیں ہے، ہم شریف لوگ ہیں، یہاں ریوالور کی ضرورت نہیں ہے، چلو ہمارے ساتھ، ہم تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ فیکا موچی ڈاکو یہیں پر رہتا ہے۔ فیکے موچی کا نام سن کر اس کے چہرے پر ایک لہر سی آ کر چلی گئی۔ قدر توقف کے بعد بولا، میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ ہم نے اسے ساتھ لیا اور پورا مکان دیکھ ڈالا، اندر اس کی ماں اور بہن کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ جب تک ہم مکان دیکھتے رہے دونوں عورتیں ہمیں صلاتیں سناتی رہیں۔ پچھلی طرف متعین سپاہیوں نے بتایا کہ انہوں نے کسی شخص کو مکان سے نکلتے نہیں دیکھا۔
میں نے شبیر علی کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی اور اس کی بہن فاطمہ سے کہا، ہم تمہارے بھائی کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک محسن رفیق عرف فیقا موچی ہمارے ہاتھ نہیں آ جاتا۔ ہمیں اس بات کی پکی شہادت ملی ہے کہ وہ اس گھر میں رہتا ہے۔ اس سے کہنا کہ اگر اسے اپنے دوست کی عزت پیاری ہے تو خود ہی حاضر ہو جائے۔ عورتیں شور مچاتی رہی مگر ہم شبیر علی کو وہاں سے لے کر رخصت ہو گئے۔ تھانے پہنچ کر میں نے شبیر علی سے کہا، دیکھو شبیر علی، ہمیں تمہارے دوست فیقے موچی کا پتہ چاہیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں باعزت طور پر یہاں سے رخصت کر دیں تو ہمیں فیقے کا اتا پتہ بتا دو، ورنہ ہم اس دوہرے قتل کے مقدمے میں تمہارا نام بھی لکھ دیں گے۔ عینی گواہوں نے قاتل کو دیوار پھاند کر تمہارے گھر میں گھستے دیکھا تھا۔ تھانے دار صاحب، واردات والے روز میں گھر میں موجود نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون ہمارے گھر میں گھسا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ایک طرف سے گھسا ہو اور دوسری طرف سے باہر نکل گیا ہو، اور فیقے موچی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تم کام کیا کرتے ہو؟ میں ٹھیکیداری کرتا ہوں۔ اچھا، تمہاری بہن نے تو کہا تھا تم غلے کا کام کرتے ہو۔ غلے کا کام بھی کبھی کبھی کر لیتا ہوں۔ غلے کے 2 آڑتیوں کے نام بتاؤ، میں نے کہا، ایسے 2 آڑتیوں کے نام جو تمہیں جانتے ہوں۔ وہ کوئی نام نہ بتا سکا۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ وہ فیقے موچی کے گروہ کا آدمی ہے۔ غالباً اس نے فیقے کی ایما پر ہی وہ مکان خریدا تھا۔ فیقہ ممتاز کے قریب رہنا چاہتا تھا۔ شبیر علی خاصا سخت آدمی تھا۔ وہ کوئی بات بتانے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے اس کے بارے میں تفتیش کی تو پتہ چلا کہ وہ سزا یافتہ مجرم ہے۔ میں نے اسے ایک ASI کے حوالے کر دیا اور کہا کہ وہ اس سے فیقے موچی کے بارے میں اور گزشتہ وارداتوں کے بارے میں اگلوانے کی کوشش کرے۔ ASI 3-4 دن تک محنت کرتا رہا مگر کوئی بات معلوم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ چوتھے یا 5ویں روز 2 آدمی اس کی ضمانت کروانے کے لیے تھانے آئے۔ وہ کھاتے پیتے کاروباری آدمی تھے۔ انہوں نے قانونی ذرائع استعمال کرنے کے علاوہ ایک معقول رقم بطور رشوت بھی پیش کی۔ میں نے انہیں شبیر علی کی تھوڑی سی جھلک دکھائی۔ 4 دن میں اس کا حلیہ خاصا بگڑ چکا تھا۔ پھر کہا، اگر آپ کو اس شخص سے کوئی ہمدردی ہے تو فیقے موچی کا ٹھکانہ مجھے بتا دے، یا اس سے کہے کہ وہ خود تھانے حاضر ہو جائے۔ میں اسے چھوڑ دوں گا، ورنہ اس کے خلاف پرچہ کاٹ دوں گا۔ گواہ ہمارے پاس موجود ہے۔ دونوں مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اس کے 3 یا 4 روز بعد 2 خوش پوش افراد تھانے میں آئے۔ ان میں سے ایک تو وکیل تھا۔ اس نے وکیلوں والا سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا اور بال اس کے جزوی طور پر سفید تھے۔ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا جانتا تھا۔ وہ خاصا تجربہ کار کرمنل وکیل تھا۔ اس کا ساتھی ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اس نے شارک اسکن کا سوٹ اور فلیٹ ہیٹ پہن رکھا تھا۔ دونوں ہیڈ کلرک کی رہنمائی میں میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ وکیل نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، ملک صاحب، آپ نے شبیر نامی ایک بے گناہ شخص کو حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ میں اس کا وکیل ہوں اور اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وکیل صاحب، جس شخص کو آپ بے گناہ قرار دے رہے ہیں وہ سزا یافتہ اور عادی مجرم ہے۔ ہم نے اس کا پچھلا اعمال نامہ منگوا لیا ہے۔ اسے ہم نے عینی گواہوں کے بیانات کی روشنی میں گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے لیے عینی گواہوں کا حصول کون سا مشکل کام ہے؟ کیا مجھے اس سے ملنے کی اجازت ہے؟ میں نے ہیڈ کلرک سے کہا کہ وکیل صاحب کو شبیر علی سے ملاقات کروا دے۔ وکیل نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ آپ شبیر علی سے مل آئے، نوجوان نے کہا۔ میں ملک صاحب سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، وہ کاغذ مجھے دے دیں۔ وکیل نے ایک کاغذ نکال کر خوش پوش نوجوان کو دے دیا اور اٹھ کر ہیڈ کلرک کے ہمراہ کمرے سے نکل گیا۔ خوش پوش نوجوان نے دونوں بازو میز پر ٹکائے اور خفیف سی مسکراہٹ سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، خادم کو محسن رفیق کہتے ہیں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اس کے چہرے پر بے خوفی پائی جاتی تھی۔ میں نے اس کے رکھ رکھاؤ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تو تم ہو فیقے ڈاکو؟ نو سر، محسن رفیق، اس نے بددستور مسکراتے ہوئے تصحیح کی۔ میرے میٹرک کے سرٹیفکیٹ میں یہی نام لکھا ہے۔ میں فیقے ڈاکو کو نہیں جانتا۔ میں نے گھنٹی بجا کر حوالدار کو اندر بلایا اور کہا، یہ فیقہ ڈاکو ہے، اسے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ 1 رات کی مہمانی کے بعد اس کو اپنا اصلی نام یاد آ جائے گا۔ حوالات نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے سوٹ اور فلیٹ ہیٹ سے خاصا مرعوب ہو گیا تھا۔ یہ فیقہ ڈاکو ہے جی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ محسن نے ایک کاغذ میری طرف بڑھایا اور بولا، یہ ضمانت قبل از گرفتاری کا کاغذ ہے۔ مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ وہ پورا بندوبست کر کے تھانے آیا تھا۔ میں نے کہا، برخوردار، ضمانت منسوخ بھی ہو سکتی ہے۔ میرے پاس آدھی درجن سے اوپر گواہ ایسے موجود ہیں جو تمہیں فیقے ڈاکو کی حیثیت سے شناخت کر سکتے ہیں۔ اس کی خود اعتمادی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ چند لمحوں تک متبسم نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، ملک صاحب، فیقہ ڈاکو مر چکا ہے۔ محسن رفیق زندہ ہے۔ کیا آپ
मोहसिन रफीक को मारकर फिर से फीका डाकू को जिंदा करना चाहते हैं? वो बड़ी गहरी बात कह गया था। मैंने जवाब दिया, मैं फीके डाकू को जिंदा नहीं करना चाहता। मैं उस बदबख्त को गिरफ्तार करना चाहता हूँ जिसने मोहब्बत के नाम पर अपनी मोहसिना को कत्ल कर दिया। नहीं, वो कातिल जिंदा नहीं है, उसने कहा। उसे उसके जुर्म की सजा मिल चुकी है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। पहले मेरी एक बात का जवाब दें, उसने कहा। फर्ज करें एक शख्स एक मोहलिक हथियार से आपकी नजरों के सामने एक कमजोर औरत पर कातिलाना हमला करता है। आप उस औरत को बचाने के लिए हमला आवर पर वार करते हैं और वो वार मोहलिक साबित होता है और हमला आवर दम तोड़ देता है। क्या कानूनी नुक्ता नजर से आपका ये फेल जुर्म कहलाएगा? ऐसी सूरत में ये फेल जुर्म नहीं कहलाएगा, मैंने कहा। लेकिन इस मिसाल से तुम क्या साबित करना चाहते हो? मैं आपको फीके डाकू की छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, बशर्ते कि आप मुझे फीका डाकू बनाने की कोशिश ना करें। धमकी दे रहे हो? उसने आजिजाना अंदाज में हाथ जोड़ लिया और बोला, आपका नौकर हूं, जनाब, धमकी कैसे दे सकता हूँ? आपने फीके डाकू का नाम तो सुना है, कभी उसको देखा नहीं, न कभी वो पकड़ा गया है और वो दोबारा भी नहीं पकड़ा जाएगा। 6-7 साल तो निकाल ही लेगा। जरा सोचें, इन 6-7 सालों में उसके हाथ से कितना नुकसान हो चुका होगा। इसलिए उसे कब्र में ही पड़ा रहने दे। और उसने जो जुर्म किए, मैंने पूछा। मलिक साहब, उसने आज तक किसी इंसान को जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाया। अलबत्ता लोगों से टैक्स जरूर वसूल किया है और टैक्स तो आप भी वसूल करते हैं और कई महकमों के लोग भी टैक्स वसूल करते हैं। अलबत्ता वसूली का तरीका हर एक का मुख्तलिफ है। मैं तुम्हारी अपील पर गौर करूंगा, मैंने कहा। अच्छा, आप कहानी सुनाओ। उसने थर्ड पर्सन में फीके डाकू की मोहब्बत की कहानी सुनाई। उस कहानी की तफसील मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। उसने बताया कि वारदातों के दौरान फीके का कई खूबसूरत लड़कियों से वास्ता पड़ा था, लेकिन मुमताज जैसी ज़हीन और दिलेर लड़की उसकी नजर से नहीं गुजरी थी। उसने मुमताज की खातिर डकैती तर्क कर दी और अपने दिल में तय कर लिया था कि वो इस लड़की को पाने की खातिर तमाम बुराइयां तर्क कर देगा, और उसने ऐसा ही किया। वो मुमताज का दिल जीतने में भी कामयाब हो गया, मगर उसके बाप को राजी न कर सका। उसने बताया कि वो 2-3 मर्तबा उसके बाप बहादुर अली से भी मिला। आखिरी मुलाकात में उसने बहादुर अली के पैर पकड़कर उसकी मिन्नत समाजत की, लेकिन बहादुर अली ने उसे धुतकार दिया और कहा कि वो एक मोची से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। चाचा बहादुर अली, मोची जात नहीं पेशा है। इंसान सिर्फ उसी वक्त तक मोची कहलाता है जब तक वो मोची का काम करता हो। मोहसिन ने उसे समझाने की कोशिश की। मैं मोची नहीं हूँ। हमारे दादा परदादा में से कोई मोचियों का काम करता था। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इज्जत से रोजी कमा सकता हूँ। बहादुर अली पर उसकी मिन्नत समाजत का कोई असर नहीं हुआ। फीका अगर चाहता तो डाकू बनकर बहादुर अली को झुकने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन उसने मुमताज की वजह से कोई सख्त रवैया इख्तियार नहीं किया था। वो मोहब्बत से उसे अपनाना चाहता था। मुमताज ने भी अपने तौर पर बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो कामयाब ना हो सकी तो उसने मोहसिन से कहा, मोहसिन, मेरा जिस्म कहीं भी रहे, मेरा दिल और मेरी रूह तुम्हारे साथ रहेगी। इसलिए तुम मेरी खातिर खामोशी से पीछे हट जाओ। मोहसिन ने ऐसा ही किया, लेकिन वो मुमताज का ख्याल अपने दिल से ना निकाल सका। बिला आखिर उसने मुनव्वर हुसैन के साथ वाला घर खरीद लिया और वहां अपने दोस्त शब्बीर अली को आबाद कर दिया। शुरू में उसे सिर्फ मुमताज की कुर्ब की ख्वाहिश थी। वो गाहे बगाहे उसकी एक झलक देख लेना चाहता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसने बावर्ची खाने वाली खिड़की को मुमताज से राब्ते का जरिया बना लिया। जब मुमताज बावर्ची खाने में तन्हा होती तो वो खिड़की में पहुंच जाता और उससे बातें शुरू कर देता। मुमताज ने अपने खत में लिखा था कि वो मौका पाकर घर में घुस आता था, मगर मोहसिन ने उस बात का इकरार नहीं किया। न जाने दोनों में से कौन झूठा था। वकुआ वाले रोज मुमताज बावर्ची खाने में ठहर कर मंजूर का इंतजार कर रही थी। उस मौके पर बैक वक्त 3 बातें हुई। पहली बात यह हुई कि मंजूर की जेब कट गई और उसे वहां पहुंचने में ताखिर हो गई। मौसी ने दीवार के ऊपर से मुमताज को तारिक बावर्ची खाने में दरवाजे के करीब देख लिया था। वो समझा कि मुमताज उससे मिलने के लिए वहां आई है। ये दूसरी बात थी। उसने दरमियानी खिड़की पर मखसूस सिग्नल दिया। मुमताज तारिक बावर्ची खाने में चली गई और खिड़की खोलकर मोहसिन से बातें करने लगी। तीसरी बात यह हुई कि इत्तेफाक से मुन्नवर हुसैन की आंख खुल गई। उसने जब देखा कि उसकी बीवी बिस्तर पर मौजूद नहीं है तो वो फिक्रमंद हुआ और उसकी तलाश में बाहर निकला। जब उसने बावर्ची खाने से अपनी बीवी को किसी मर्द के साथ बातें करते सुना तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने अंदर से छुरी निकाली, दबे पांव बावर्ची खाने में पहुंचा और मुमताज पर पैर दर पैर वार करना शुरू कर दिए।
मोहसिन तेजी से दीवार फांदकर उनके घर में दाखिल हुआ। दीवार के साथ रखी हुई लकड़ियों में से एक लकड़ी उठाई और उक़ब में जाकर मुनव्वर हुसैन के सर पर 2 वार किए। मुमताज पहले ही फर्श पर गिर चुकी थी। मुनव्वर हुसैन उसके ऊपर गिर गया। दोनों ने वहीं दम तोड़ दिया। ये सब कुछ बहुत तेजी से हो गया। मुमताज अपने शौहर के हमले से ऐसी खौफजदा हुई कि उसके मुंह से आवाज भी ना निकल सकी। यही सूरत मुनव्वर हुसैन के साथ पेश आई। उसके मुंह से भी कोई आवाज नहीं निकली थी। उसी लम्हे उकबी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। ये दस्तक मंजूर ने दी थी। ये दस्तक की आवाज सुनकर मोहसिन बावर्ची खाने के तारीक गोशे में छुपकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मंजूर अंदर आया और लाशों को देखकर घबरा गया। मोहसिन ने अचानक ख्याल के तहत पकड़ो पकड़ो का शोर मचा दिया। मंजूर बदहवास हो गया और सामने वाले दरवाजे की तरफ भागा। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं पहले ही आपको सुना चुका हूँ। मोहसिन ने बात खत्म करने के बाद कहा, मलिक साहब, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। मैं मकतूला की मदद करना चाहता था। जोश की वजह से मैं चोट की शिद्दत का अंदाजा नहीं लगा सका। जो कुछ हुआ उस पर मुझे बहुत अफसोस है। मैंने उसी वक्त मंजूर और शब्बीर अली को अपने कमरे में बुलाया और कहा, तुम दोनों आजाद हो। अगर तुम लोगों की गवाही की जरूरत पड़ी तो बाद में बुला लेंगे। मंजूर ने हाथ उठाकर सलाम किया और जल्दी से बाहर निकल गया। अचानक मुझे एक बात याद आई। मैंने हवलदार को उसके पीछे दौड़ाया और कहा कि उसे वापस बुला लाए। 2 मिनट के बाद हवलदार उसे बाजू से पकड़कर कमरे में ले आया। वो बेचारा एक बार फिर हवास बाख्ता नजर आने लगा। मैंने मोहसिन से कहा, अपना बटुआ निकालो और उस नौजवान को 50 रुपए दे दो। उसने तुम्हारी वजह से बहुत तकलीफ उठाई है। मोहसिन ने बिला ताअम्मुल 50 रुपए निकालकर मंजूर की तरफ बढ़ा दिए। मंजूर मुतजब्जिब नजर आने लगा। रख लो, मैंने कहा, बगैर टिकट सफर करोगे तो फिर पकड़े जाओगे। उसने पैसे ले लिए और शुक्रिया अदा करता हुआ कमरे से निकल गया। हमें भी इजाजत दे, मोहसिन के वकील ने कहा। अब हमारा यहाँ क्या काम? मोहसिन ने कहा, मेरा ख्याल है कत्ल के केस के सिलसिले में मलिक साहब को हमारी गवाही की जरूरत होगी। मेरे इख्तियार में दोनों बातें थी। मैं उसे मुल्जिम भी बना सकता था और गवाह भी। लेकिन अगलब यही था कि उसका बयान दुरुस्त था। कम अज कम इस हद तक जरूर दुरुस्त था कि उसने मुमताज को कत्ल नहीं किया था। लाशों की पोजीशन भी यही जाहिर करती थी कि मुमताज को उसके शौहर ने कत्ल किया था। लेकिन मोहसिन का ये बयान कि वो खिड़की की दूसरी जानिब से मुमताज के साथ बातें कर रहा था मशकूक मालूम होता था। हो सकता है वो बावर्ची खाने के अंदर मौजूद रहा हो और मुन्नवर हुसैन की आहट पाकर दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया हो। उसकी ये बात भी दुरुस्त मालूम होती थी कि उसने मुमताज को बचाने के लिए मुन्नवर हुसैन पर वार किए थे। इन शवाहिद की रोशनी में उस पर कत्ल का केस नहीं बनता था। तो तुम इस केस में गवाह बनना चाहते हो? मैंने तवील तवक्कुफ के बाद कहा। मुल्जिम तो नहीं बनोगे? इख्तियार आपके हाथ में है, उसने कहा। मैंने तो फकत मशवरा दिया है। गवाही की सूरत में मैं अपने और मुमताज की गुज़िश्ता ताल्लुकात का जिक्र करना पसंद नहीं करूंगा। मेरा बयान सिर्फ ये होगा कि मैंने एक औरत की चीखें सुनी और घर में घुसा। मैंने देखा कि एक मर्द खंजर से औरत पर वार कर रहा है। मैं उस शख्स को इस फेल से रोकना चाहता था। लिहाजा मैंने करीब पड़ी हुई लकड़ी उठाकर उसके सर पर वार कर दिया। और हकीकत भी यही है, वकील ने कहा। मेरे मौकिल ने जो किया इरादे कत्ल से नहीं किया। एक मजलूम औरत की मदद की नीयत से लकड़ी घुमाई थी। आप जैसा चाहें केस बना ले। अदालत बहरहाल मेरे मौकिल को बरी कर देगी। मुझे याद आया कि मुमताज ने अपने खत में मोहसिन का अच्छे लफ्जों में जिक्र नहीं किया था। हालांकि मोहसिन के बयान से ये जाहिर होता था कि वो बर्रज़ा व रग़बत उससे मिलती थी। वाज़ेह तौर पर वो उससे मिलती भी थी और अपने शौहर से डरती भी थी। गालिबन मुनव्वर हुसैन को इन मुलाकातों के बारे में शक हो गया था। उसने मुमताज को सख्त अल्फाज में वार्निंग भी दी थी, वरना जेवर और नकदी मैके भिजवाने का कोई जवाज नहीं था। मैं चाहता तो मोहसिन रफीक उर्फ फीके डाकू को कत्ल के मुलजिम के हैसियत से अदालत में पेश कर सकता था, लेकिन चूंकि वो अपने जुर्म से तायब हो चुका था और बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहता था, इसलिए मैंने उसे गवाह बनाना ही मुनासिब समझा। यहाँ पर ये कहानी हो गई है खत्म। तो आप बताइए इस कहानी से हमें क्या-क्या चीज़ें सीखने को मिलती है? एक तो सबसे पहले तो वही कि जहाँ औलाद चाहे, अगर सब कुछ ठीक है तो थोड़ी-सी ऊँच-नीच को हटा के साइड में बच्चों की शादी कर देना चाहिए, बच्चे खुश रहेंगे। अगर उसकी शादी कर देते थे मोहसिन से यानी फीके डाकू से, तो उसने तो छोड़ दिया था सब कुछ, कर देते तो वो खुश रहती उसके साथ में। अब यहाँ पर अब मुनव्वर हुसैन, अच्छा उसके शौहर का नाम, मुनव्वर हुसैन के साथ में उसकी कैसी ज़िंदगी गुज़र रही थी, वो तो हमको नहीं पता। लेकिन उसके सास-ससुर का कहना था कि बहुत अच्छी बहू थी हमारी और बहुत सीधी-सादी और शरीफ लड़की थी। और
کیا کہیں، شوہر نے جب دیکھ لیا تو صرف قتل میرا تو ابھی بھی یہی ہے کہ ختم زندگی سے زندگی ختم کر دینا کوئی لاسٹ آپشن تو نہیں ہوتا ہے، کوئی بیچ کا راستہ بھی تو نکالا جا سکتا ہے نا، انسان غصے میں آتا ہے، صحیح بات ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس نے محسن کو دیکھ لیا ہو اپنے گھر میں، اس کے کچن میں اس کی بیوی کے ساتھ میں، تو کوئی بیچ کا راستہ نکال سکتا تھا، اس کو طلاق دے سکتا تھا، اس کو 2-4 تھپڑ لگا دیتا، اس کو سمجھاتا، پیار سے کچھ نہ کچھ کرتا، لیکن جان تو نہ لیتا۔ اب اس نے اس کی جان لی اور اس کے بچانے کے چکر میں محسن نے اس کے سر پہ وار کیا، وہ بھی وہیں مر گیا۔ ملا کیا؟ کچھ نہیں۔ چلیے یہ ایک تو اچھا کیا ہمارے ملک صاحب نے کہ فی کے ڈاکو کو چھوڑ دیا اس کی آزاد زندگی گزارنے کے لیے، محسن رفیق کی زندگی گزارنے کے لیے۔ آ اور فی کے ڈاکو نے بھی اپنی محبت کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا نا، اس نے وہ سارا پیشہ ہی چھوڑ دیا، برے کام سارے چھوڑ دیے تھے۔ یہاں پر اگر ممتاز کا باپ تھوڑی سی نرمی دکھا دیتے تو شاید سب کچھ چینج ہوتا، بدلا ہوا ہوتا، لڑکی بھی خوش ہوتی اور یہ بھی اس کو کہیں اور لے جاتا، وہیں کہیں اپنی یہ لوگ اپنی نئی دنیا بسا لیتے۔ تو دیکھیے پڑھیے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سنی ہو پڑھی ہو کہیں، تو پھر پڑھیے اور لائک ضرور کیجیے اور دعا کریے کہ میری ویڈیوز، میری کہانیاں آپ لوگوں کو تک جلدی جلدی پہنچے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وقت میں جیسے برکت ہی ختم ہو گئی، میری کلاسز، میری کیا بولوں، اس میں ہی میرا جیسے بہت سارا ٹائم نکل جاتا ہے۔ بس دعا کرے کہ مجھے ٹائم ملتا رہے اور میں آپ لوگوں سے جڑی رہوں، آپ لوگوں کو میں روز یاد کرتی ہوں، آپ لوگوں کے کمنٹس وغیرہ دیکھتی ہوں، آپ لوگ جو لائک کرتے ہیں وہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی رہتی ہوں۔ بس آپ لوگ لائک کیا کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریے اور شیئر کریے میری کہانی کو، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریے اور مجھے آگے بڑھائیے پلیز۔ جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ لوگ سبسکرائب کریے۔ چلیے ملتے ہیں پھر اچھی سی کہانی